چاہتا ہوں. یہ 3 ڈفرینٹ ایج گروپ کے لڑکے ہیں. تینوں لڑکے آپ کے پاس آئے, تینوں نے ایک ہی سوال کیا, بزنس کرنا چاہتے ہیں. تینوں کو آپ کیا جواب دیں گے؟ جائیں گوگل پہ لکھیں ٹاپ 100 اسٹارٹ اپس آف انڈیا, صحیح, ٹاپ 300 اسٹارٹ اپس آف انڈیا, ٹاپ 100 اسٹارٹ اپس آف UAE لکھیں نا. میں کہتا ہوں اتنی آپ کی ہونی چاہیے جسے وہ کہتے ہیں نا استخارے میں نہ آ گیا, مطلب آخری اس پوائنٹ تک لے جاؤ استخارے میں نہ آئے. اس کے علاوہ آپ سارے کام کر چکے ہو. صحیح. اس میں کوئی کمال نہیں ہے کہ میں نے 10 ارب روپے لگا دیے دیکھو, کیونکہ اس میں پھر آپ نے پیسے لگائے, دماغ نہیں لگایا. میں کہتا ہوں بخیلی جو ہے نا وہ بری اسی لیے کہ آپ واپس اکانومی میں پیسہ نہیں ڈال لیں. ہمارے ملک میں ایک سوچ پریویل کرتی ہے کہ وہ حکومت اچھی ہے جو چیزیں سستی کر دے. اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی؟ میں آپ کو کہتا ہوں 100 بندے کو بلائیں یہاں پہ پاکستان کے بزنس مین کے, ان کو بولیں بھائی آپ اس بات پہ متفق ہو کہ $400 کر دیں, وہ بولیں گے کر لو. بس اس کو بار بار چھیڑنا نہیں ہے. خاص کر میں کہتا ہوں سیٹھیا کمپنیاں جو ہے نا وہ آپ کو اچھا سکھاتی ہیں, کیونکہ وہ کام بڑا را ہوتا ہے. آپ ہر جگہ کا پارٹ بن جاتے ہیں. رگڑا لگتا ہے نا, رگڑا لگتا ہے. وہ جیسے ہی میں آگے واپس ٹیکسی میں بیٹھا نا تو وہ میٹرو کیب والا کہہ رہا ہے بندہ آپ کراچی سے ہیں؟ بنا کہہ رہا ہے وہ میں سمجھ گیا تھا. گورے سوچتا ہے میں اتنی بڑی کمپنی بناؤں گا کہ میں 3rd ورلڈ کنٹریز میں جا کے ان کی چھوٹی چھوٹی کمپنیاں بھی خرید لوں گا. ہم پتہ ہے کیا سوچتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں بزنس بنائیں گے اللہ کرے گورا کے خرید لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسا ہے احمد بھائی؟ وعلیکم السلام, میں بالکل سیٹ الحمد للہ. تو آپ آج یہاں ہیں تو دکان پہ کون ہے؟ دیکھیں کمال یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی دکان پہ آپ نہ بیٹھے اور کام چل رہا ہو, وہ انٹرپرینور کا کام ہے, وہ ہم کر کے ہیں پورا. صحیح صحیح, زبردست. کیونکہ اکثر میمنوں سے سوال ہوتا ہے نا, میمنوں کو کوئی دیکھ لیتا ہے نا, چھیڑتا ہے تم یہاں تو دکان پہ کون ہے. ہاں ہماری دکان کی ہمیں ٹینشن نہیں. چلیں ماشاء اللہ. تو انٹرپرینورشپ پہ آج ہم نے بات کرنی ہے آپ کے ساتھ. سب سے پہلے تو ویلکم کرتے ہیں آپ کو اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, آپ تشریف لائیں. میں سوال یہاں سے اسٹارٹ کروں گا. ایک 10 سال کا بچہ ہے آپ کے پاس آ کے پوچھتا ہے کہ بزنس کرنا چاہتا ہوں. ایک 16-18 سال کا بچہ ہے وہ آپ کے پاس آ کے پوچھتا ہے بزنس کرنا چاہتا ہوں. ایک 20-24 سال کا لڑکا ہے وہ آپ کے پاس آ کے پوچھتا ہے بزنس کرنا چاہتا ہوں. یہ 3 ڈفرینٹ ایج گروپ کے لڑکے ہیں. تینوں لڑکے آپ کے پاس آئے, تینوں نے ایک ہی سوال کیا, بزنس کرنا چاہتے ہیں. تینوں کو آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں جو 24 سال والا لڑکا ہے وہ تو تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے. لیٹ ہو گیا, صحیح ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں, نوکری کہہ رہے ہیں؟ اس کا ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن بزنس از مائنڈ سیٹ. صحیح ہے. مائنڈ سیٹ آپ کا جو بچپن سے ہے نا وہ بلڈ اپ کرنا پڑتا ہے. صحیح ہے. کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ 4 کتابیں پڑھ کے آپ کاروبار سیکھ جائیں گے. 4 کتابوں سے کاروبار کسی کو نہیں آتا. یہ جو آج بھی بحث ہوتی ہے انٹرنیشنلی بھی چلتی ہے کہ یار جو انٹرپرینورشپ ہے وہ آپ بلڈ اپ ہوتے ہیں اسٹارٹ سے ہوتے ہیں یا آپ سیکھ سکتے ہیں, آپ نہیں سیکھ سکتے. اچھا, وہ ہارڈ کور مائنڈ سیٹ ہے آپ کا, ہر چیز کو دیکھنے کا نظریہ ہے. انٹرپرینورشپ نظریہ ہے. صحیح ہے. وہ نظریہ بلڈ اپ اینڈ میں نہیں ہوتا کہ آپ نے آج 4 کتابیں پڑھی اور باقی سب کر رہے ہیں. انٹرپرینورشپ ایک وہ بز ورڈ ہے تو میں بھی بن جاؤں گا, ایسا نہیں ہوتا. تو اس میں طریقہ کار کیا ہوتا ہے, آپ جو 10 سال والا آپ نے بولا بچہ ہے, ہم اس کو کیا بولیں گے, بھائی جاؤ یہ ساری چیزیں پڑھنا شروع کرو. صحیح. کاروبار کو اسٹڈی کرنا شروع کرو. جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان سے ملو, ان سے بات کرو, وہ کس طرح چیزوں کو ٹیکل کرتے ہیں, کس طرح کے کام کرتے ہیں, ان کی روٹین کیا ہے دن کی. صحیح ہے. میں کہتا ہوں سب سے کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں انٹرپرینور, سب سے زیادہ وہ کامیاب ہوتے ہیں جو سیلس مین ہوتا ہے. اچھا. جو گلے پہ بیٹھتا ہے. صحیح ہے. جس کو بیچنا آتا ہے. کیوں؟ آپ نے انٹرپرینورشپ میں مستقل کچھ نہ کچھ بیچنا ہے. اپنے آپ کو, اپنی ٹیم کو بیچنا ہے, اپنے کاروبار کو باہر بیچنا ہے, کسٹمرس کو بیچنا ہے, B2B پلیئرس کو بیچنا ہے, ہر جگہ اپنے آپ کو بیچنا ہے. صحیح ہے. آپ نے اپنی پرسنالٹی کو بھی 10 جگہ بیچنا ہے کہ یار دیکھو میں یہ ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں, میں وہ کر سکتا ہوں. تو ہر چیز سیل سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. صحیح. تو انٹرپرینورشپ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ آپ جیسے آپ نے بولا جو 16 سال والا بچہ وہ کر سکتا ہے. صحیح. صحیح ہے. کیوں؟ وہ اس ایج بریکٹ میں ہے کہ جہاں وہ 4-5 سال اپنے اوپر 3 سال لگا سکتا ہے. 24 سال والا لیٹ ہو گیا ہے. اگر وہ 4-5 سال آج لگا لیتا ہے, وہ 30 سال کی عمر پہ بیٹھا ہوگا, 28-30 سال کی عمر پہ, تو وہ لیٹ ہو گیا ہے. کیوں؟ اس کے ایج بریکٹ کے لوگ آگے پہنچ گئے ہوں گے. صحیح ہے. تو وہ ٹائم ضائع کرنے کے لیے نہیں. میں کہتا ہوں ٹائم بڑا قیمتی ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز ٹائم ہے. صحیح ہے. ہمارے یہاں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے بات, پتہ نہیں کیوں. میں تو ایونٹ پہ بھی جاتا ہوں, میں 1 منٹ لیٹ ہو جاؤں تو پہلی چیز میں معذرت کر لیتا ہوں, 1 منٹ لیٹ پہ. تو لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یار یہ آدمی لیٹ نہیں آئے گا. میں کہتا ہوں ٹائم ہے, اس ٹائم آؤں گا, اس ٹائم آپ کے سے چلا جاؤں گا, معذرت, آپ کے بندے نہیں ہے, میرا لینے نہیں. تو جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ اس کو پورے آپ کو کور میں ڈال دینا ہے. کور میں کب جا سکتا ہے زیادہ اچھا, جب وہ 10 سال کی عمر پہ, کہ جہاں وہ سیکھ رہا ہے. جیسے آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے, آپ کے انسٹیٹیوٹ میں آج آپ بچے کو سکھانا شروع کرتے ہیں نا, تو وہ جب میٹرک پاس ہو کے نکل رہا ہے نا تو وہ کامیاب ہوتا ہے. صحیح. صحیح ہے. آپ اس کے کور میں ڈال دیں وہ بلیف, مورلز, ایتھکس, ہر چیز کور میں, بزنس وغیرہ سب. تو انٹرپرینور اس ٹائم پہ بنے گا. تو ہم یہی کہیں گے بھائی آئیں اور دنیا سے سیکھیں.
صحیح ہے. فار آس ایز اے کنٹری ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. صحیح ہے, اس کو ایڈمٹ کر لینا اچھا ہے. یہ جو آج بھی ہماری ایک سوچ ہے نا, ہم سارے لوگوں کی سوچ ہے, کیوں ہے پتہ نہیں. صحیح ہے, بلڈ اپ کیا گیا ہے. ہم کہتے ہیں ہم اسٹریٹجیکلی بہت اچھے پوائنٹ پہ پاکستان. صحیح ہے, ہر کسی کو ہماری ضرورت ہے, بیسٹ نیشن ان دا ورلڈ, پوری دنیا ہماری ضرورت ہے. صحیح ہے, ہم ایسے جغرافیکل پوائنٹ پہ پوری دنیا کو ہم ہی چاہیے. بالکل, ہم نہیں چاہیے پوری دنیا کو, ہم نہیں ہیں کامیاب, ہم نہیں ہیں اچھے لوگ. اگر آپ یہ چیزوں کو مان لیں گے نا تو آپ اچھائی کی طرف بڑھنے کی سوچیں گے تو صحیح. ایگزیکٹلی, وہ کہتے ہیں گناہ وہ والا سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے جس پہ انسان کو ندامت, اس کو لگے ہی نہیں میں نے گناہ کیا ہے. کیوں, جب لگا ہی نہیں تو وہ معافی کیسے مانگے گا اس کی. جی. سیم وہی چیز ہمارے ساتھ ہو رہی ہے ایز اے کنٹری. ہم مان ہی نہیں رہے کہ ہم پیچھے ہیں. بالکل صحیح ہے, ہم پیچھے ہی مانتے. جب ہم پیچھے مانتے نہیں تو ہم آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. ہم نے پیچھے مان لیا, اب ہم پیچھے مان کے کیا کریں, دنیا سے سیکھنا شروع کر دیں. سیکھیں نا دنیا سے, کیا برائی ہے دنیا سے سیکھنے میں. آپ دنیا سے سیکھیں, بولے ہاں وہ آگے, ہم ان سے سیکھ کے ہم اچھا کر دیں گے. پلس ہمارے پاس جو ایز اے نیشنل ملٹی پلائنگ فیکٹر ہے وہ آپ کا ریلیجن ہے. صحیح ہے, ایک بندے نے سیکھا ہے, آپ نے بھی وہی چیز سیکھی ہے, لیکن جو آپ کا اللہ پہ بلیف ہے نا وہ دوسرے کا نہیں ہے. تو جب آپ کا اللہ پہ بلیف ہے تو آپ سوچیں اس کو کتنا اچھا آپ چلا سکتے ہیں. کیوں, ہمارے اس میں یہ ہے نا, ہم کہتے ہیں بھائی نیت, محنت اور دعا کرو. یہ 3 چیزیں لوگوں کو بتاتے ہیں ہم, نیت, محنت, دعا. اس کے آگے کا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ پتہ کیا ہے, کہ پھر جو ہوا نا اس پہ راضی رہو, اللہ سے راضی, توکل بھی ہو, رضامند. آپ اللہ پہ چھوڑ دیں. آپ بولیں میں نے یہ 3 چیزیں پوری کی اور اس کے بعد اگر ایک چیز نہیں چلی نا, اللہ نے میرے لیے اس سے بہتر کوئی چیز پلان کر کے رکھی ہوئی ہے, میں غلط جگہ سر مار رہا ہوں. کیوں, ہم اپنے نظریے سے اپنی سوچ کے حساب سے سوچتے ہیں. تو یہ میں کہوں گا بھائی 10 سال والا ہے, 16 سال والا, آپ بیٹھیں پڑھنا شروع کریں. ہم نے کس طرح لرن کیا, میں نے بھی اسی طرح لرن کیا. میں پڑھتا ہوں, کیا پڑھے 10 سال والا لڑکا کیا پڑھے. میں کہتا ہوں آج کے زمانے میں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں نا, آپ کے برابر میں جو کنٹری ہے جس سے آپ الگ ہوئے اور آپ آزاد ایک مملکت بنے. صحیح ہے, مملکت خدا داد پاکستان. صحیح ہے, ہم اردو میں اس کو یہ کہتے ہیں. تو اگر آپ ان سے وہ چیز سیکھنا, میں کیا کروں, گوگل کریں, بہت آسان ہے. گوگل تو دنیا ہے. صحیح ہے, ہمارے بچپن میں گوگل نہیں تھا ایسا. صحیح ہے, ہم تو ڈائل اپ کنیکشن والے لوگ تھے. صحیح ہے, تو ہمارے تو انٹرنیٹ کنیکٹ کرنے کے لیے امی کو بولنا پڑتا تھا فون نہیں اٹھانا. صحیح ہے, غلطی سے بھی. اور اس ٹائم موبائل نہیں ہوتے تھے, تو فون ادھر ہی آتا تھا. تو ہم کہتے تھے بجے بھی تو اٹھانا نہیں. ٹھیک ہے, ہم انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں. آج کے زمانے میں انٹرنیٹ آسان ہے. جائیں گوگل پہ, لیکن ٹاپ 100 اسٹارٹ اپس آف انڈیا, صحیح, ٹاپ 300 اسٹارٹ اپس آف انڈیا, ٹاپ 100 اسٹارٹ اپس آف یو اے ای. لکھے نا انڈیا اور یو اے ای. کیوں کہہ رہا ہوں میں انڈیا, اس لیے کہ سملر ڈیموگرافکس ہے. پاکستان اور وہ ہماری مائنڈ سیٹ ایک جیسا ہے, ہم ایک طریقے سے سوچتے ہیں. صحیح, ہم برے بھی ایک طریقے سے, اچھے بھی ایک طریقے سے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو ہم ان کی اچھائی سے سیکھ لیں, ان کی برائی سے نہ سیکھیں. یو اے ای اس لیے کہتا ہوں کہ یو اے میں کون رہتا ہے, پاکستانی, انڈین, بنگلہ دیشی, شری لنکن, سب یہی رہتے ہیں, سب کانٹیننٹ کے لوگ رہتے ہیں. تو ہم ان سے سیکھنا شروع کرتے ہیں. وہ جو کامیاب ہو گئے ہیں, ان کے جو بزنسز, ہم ان کو پڑھنا شروع کرتے ہیں, وہ کامیاب کیوں ہوئے. صحیح. آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے لوگوں کا کہ جب وہ بزنس اسٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, تو پہلی چیز پتہ ہے, مجھے آتے ہیں ایسے اڑتے اڑتے میسج کرتے ہیں لوگ, کوئی آئیڈیا دے دو بزنس کا, کوئی پروڈکٹ بتا دو. میرا کام نہیں ہے بتانا. اس میں طریقہ کار کیا ہوتا ہے, میں کس طرح ڈھونڈتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ 100 اسٹارٹ اپس کی اگر آپ نے اسٹوری پڑھ لی نا, جو بڑے اسکیل فل سائز اسکیل بزنس بن گیا بعد میں, ان 100 کو آپ پڑھیں, آپ کا دل خود انکلائنڈ ہوگا 20 کی طرف. اور اگر آپ کا بزنس مائنڈ سیٹ ہوگا, آپ خود اپنے لیے کوئی راہ نکال لیں گے. اگر نہیں نکال سکے تو پھر سمجھ جائیں آپ کے بس کی بات نہیں. صحیح ہے, آپ اگر بزنس صرف 2 وجوہات سے کر رہے ہیں, یا تو پیسہ کمانے کے لیے, یا اس لیے کہ باقی لوگ کر رہے ہیں, تو بزنس آپ کا کام نہیں ہے. ابھی تو ہوا چلی ہوئی ہے نا انٹرپرینورشپ کی, تو ایک ہے, ہر یونیورسٹی میں انٹرپرینورشپ ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے, ہر یونیورسٹی میں انٹرپرینورشپ پڑھائی جا رہی ہے, لیکن ایک بھی یونیورسٹی میں نہیں سمجھتا جو صحیح سے پڑھا رہی ہے. اچھا, کیوں, انٹرپرینورشپ پڑھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی نوکری کی ہے. ساری زندگی کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ مجھے جن سر نے انٹرپرینورشپ پڑھایا انہوں نے مجھے سی دیا تھا, سی گریڈ آیا تھا میرا اس میں انٹرپرینورشپ میں, اور جنہوں نے مجھے پڑھایا انہوں نے ساری زندگی نوکری کی ہے. وہ مجھے کیسے انٹرپرینورشپ پڑھا سکتے ہیں اور کیسے انٹرپرینورشپ پہ جج کر سکتے ہیں. ایسے ہی, جبکہ جس ٹائم انہوں نے مجھے جج کیا اور یہ پڑھایا مجھے, اس ٹائم پہ میں ایک اچھا فل سائز بزنس ٹیلی مارٹ چلاتا تھا. اچھا, صحیح ہے, اور اس پوری کلاس میں کوئی بندہ بزنس ہی کرتا تھا, صرف میں کرتا تھا. بیچلرز میں ہی آپ نے, صحیح ہے, تو میں اس ٹائم پہ بزنس کر رہا تھا, میرا بزنس مشہور تھا, اچھا چل رہا تھا. اس ٹائم پہ مجھے گریڈ ملا تھا سی. صحیح ہے, دا ریزن از کہ اس کا جو پورا کریکولم بنایا گیا اور جو لوگ چلا رہے تھے اس کو ان کا کام نہیں تھا. آج بھی انکیوبیشن سینٹرز بن جاتے ہیں یونیورسٹیز میں. صحیح ہے, انٹرپرینورشپ میں نے بولا پڑھائی نہیں جا سکتی, اور پڑھانے والے لوگ کون ہو سکتے ہیں اگر پڑھانا بھی آپ کو, تو وہ جو ریلیونٹ کام کر رہے ہیں.
جن کو پتہ ہے انٹرپرینورشپ کیا ہے. ان کو کیسے لایا جائے گا؟ ریلیونٹ فیلڈ کے ریلیونٹ لوگوں کو یونیورسٹی میں باقاعدہ کلاسز کے لیے کیسے لایا جائے گا؟ دیکھیں وزٹنگ فیکلٹی دنیا میں ہوتی ہیں, دنیا جہاں میں یہی ہوتا ہے کہ وزٹنگ فیکلٹیز ہوتی ہیں, آپ ایسے لوگوں کو بلائیں. انٹرپرینورشپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ہمیشہ پیسوں کے بارے میں سوچتا ہے, وزٹنگ فیکلٹی میں ملتا کیا ہے؟ دیکھیں وہ آپ کو دینا پڑے گا نا, آپ کے ادارے کو دینا پڑے گا. صحیح ہے, اب مجھے 1-2 یونیورسٹیز نے بولا, لیکن وہ دیکھیں میرے ٹائم کی ویلیو ہے. صحیح ہے, میں یا تو بولوں گا میں پیسے لیتا ہی نہیں اور میں صرف اس ملک کے لیے کام کروں گا, میرے جیسا آدمی, میں اس طرح کا آدمی ہوں, یا تو میں پیسے لوں گا یا میں بالکل ہی نہیں لوں گا. بالکل ہی نہیں لیں گے. صحیح ہے, میں بولوں گا یار میں فری میں کام کروں گا, میں ہزاروں چیزیں فری میں کرتا ہوں. صحیح ہے, ہزاروں چیزیں, چاہے وہ میرے سیشنز ہوں, چیزیں ہوں, میں فری میں کرتا ہوں. آج آپ کے پاس بھی بیٹھا ہوں, میں فری میں آیا ہوں. صحیح ہے, وہ اس کا ریزن صرف کیا ہے کہ یہ چیز جو 100 لوگوں تک, 1000 لوگوں تک, 10,000 لوگوں تک پہنچے گی نا, وہ میرا کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز دا سوسائٹی. ایگزیکٹلی صحیح ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں, میں جس کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہوں, ہم لوگ وی آر لائک کہ ہم لوگوں کو تو دینا ہے سوسائٹی کو. وہ سوسائٹی کیونکہ رول بیک کرتی ہے سوسائٹی. جو اکانومی بھی یہ چیزیں ہیں نا, وہ ہمارے اگر ہم اچھا کام کریں گے وہ آٹومیٹک اینڈ میں مجھے فائدہ دے گی. بالکل, آپ سارے لوگ لرنڈ ہو جائیں گے, ہوشیار ہو جائیں گے, پڑھے لکھے ہو جائیں گے, تو مجھے فائدہ کس کو ہوگا؟ مجھے بھی تو ہوگا نا, کیونکہ میں بزنس چلاتا ہوں اس ملک میں. آپ سارے لوگ ایسا نیشن ہم کولیپس کر جاتے ہیں تو میرا بزنس بھی تو گیا نا ساتھ. تو ہم وہ اس مائنڈ سیٹ سے بھی سوچتے ہیں کہ ہم دے بھی رہے سوسائٹی کو, ہم یہ بھی کر رہے ہیں. تو انٹرپرینورشپ پورا ایک کریکولم ہے, پورا ایک لائف اسٹائل ہے انٹرپرینورشپ. کہ آپ کیا اٹھتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں, آپ کی دوستیاں یار یہ اتنی امپورٹنٹ ہیں. ہم دوست یار بیٹھتے ہیں, ہم کاروبار ڈسکس کرتے ہیں. صحیح ہے, ہم سب الگ الگ کاروباری فیلڈ سے ہیں. ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہے, ایک ٹائلس کا کام کرتا ہے, میں ہوں, ایک کیمیکلس کا کام کرتا ہے, بالکل آڑے ٹیڑھے, ایک اینیمیشن ہاؤس میں نے آپ کو بتایا چلاتا ہے. تو ہم سارے لوگ جب بیٹھتے ہیں نا, تو ہم ہر طرح کی نالج جو ہے نا ٹرانسفر کرتے ہیں. مجھے آج پتا ہے اینیمیشن ہاؤس کیسے چلتا ہے, مجھے یہ پتا ہے فلورنگ بزنس کیسے چلتا ہے, مجھے یہ پتا ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کیا کر رہا ہے. صحیح ہے, مجھے یہ پتا ہے کیمیکل انڈسٹری میں کیا ہو رہا ہے, مجھے یہ پتا ہے کہ ایک بندہ میرا وہ پالیمر بیگ بناتا ہے, وہ کیا چل رہی ہے انڈسٹری کے ساتھ. تو ہم نے کیا کہ ایک دوسرے کی جو ایکسچینج ہے نا, اس سے ہم کیا کرتے ہیں, ریلیونٹ چیزیں پک کرتے ہیں. یار میرے بزنس کے حساب سے یہ چیز مجھے فائدہ دے گی, یہ چیز. تبھی مجھے لوگ کہتے ہیں یار آپ کو, اب مجھے اکثر میری ایڈوائزری کالز ہوتی ہیں, کنسلٹیشن, لوگ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا ہے اس انڈسٹری کے بارے میں. تو میں فارغ تھا, میں پڑھنا شروع کر دیا. بالکل, آپ ہمیشہ ریلیونٹ چیزیں پڑھیں, اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھیں. اور پھر کیا ہے, جب آپ کو فار ایگزامپل 100 اسٹارٹ اپ پڑھے آپ نے بولا یار یہ 20 جو ہے نا دل کو لگ رہے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں جیب کو کتنے لگ رہے ہیں آپ کے. ہاں یہ بھی وہ 20 میں سے کتنے جیب پہ آپ کے بھاری پڑیں گے. صحیح ہے, آپ نے بولا یار یہ 5 ہے جو میں کر سکتا ہوں. اس کے بعد ان 5 کو انٹینس پڑھیں. وہ جو آپ نے ایک پیراگراف پڑھا تھا نا, ایک پیج پڑھا تھا اس کمپنی کا, ڈیپلی اسٹڈی کریں. اب ڈیپلی پڑھیں اس کمپنی کو. اب آپ کو پتا لگے گا ان 5 میں سے آپ کے لیے کون سا ریلیونٹ ہے, اور پھر مارکیٹ کو دیکھیں. اچھا چلے اسی پہ ایک سوال میں آپ سے کر لیتا ہوں کہ انٹرپرینورشپ آپ نے بتایا نا جیب کو دیکھیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بندے کے پاس صرف آئیڈیا ہے, صرف آئیڈیا, پوٹینشیل بھی ہے اور سب کچھ ہے, ہنگر بھی ہے, لیکن پیسہ کچھ نہیں ہے, صرف آئیڈیا ہے, کیا پیسے آ جائیں گے؟ آ جائیں گے پیسے, آ جائیں گے. دیکھیں اگر بندہ پیشنیٹ ہے اور اس کو نالج ہے, پوری نالج ہے. دیکھیں میرے سامنے, میں آج تک میرے خیال ہے کوئی 3000 کنسلٹیشن کالس کی ہوں گی, 3000 اسٹارٹ اپ کو کنسلٹ کیا ہوگا آرام سے. زبردست. اس سے زیادہ ہو سکتا ہے, کم نہیں ہو سکتا. مجھے ایک بندہ ایسا ملا جو لرنڈ تھا, ٹوٹل ایک, جس کو میں نے بولا کہ اب تم نے جتنی نالج ہے نا تمہارے پاس, جو تم کرنا چاہتے ہو, اگر اب تم کامیاب نہیں ہوئے نا تو بس یہ سمجھنا اللہ نے تمہارے لیے یہ بہتر لکھا تھا, کیونکہ تمہارے پاس ہر باقی چیز ہے. میں کہتا ہوں اتنی آپ کی ہونی چاہیے, جسے وہ کہتے ہیں نا استخارے میں نہ آ گیا, مطلب آخری اس پوائنٹ تک لیا استخارے میں نہ آئے. اس کے علاوہ آپ سارے کام کر چکے ہو. صحیح. آپ اس کو اتنی پراپر چیز, تو ہوتا ہے کیا ہے ایز اے انویسٹر, آپ کیا چیز دیکھتے ہیں, صرف یہ نہیں دیکھتے بندہ پیشنیٹ ہے, کام کرنا چاہتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ اس آئیڈیا کو اس نے کتنا ریسرچ کیا ہوا ہے, انٹرنیشنلی کون کون اس آئیڈیا پہ کام کر رہا ہے, لوکلی کون کون کر رہا ہے, کیا کیا کر رہے ہیں, اس کے پاس کیا پلان ہے اگلے 10 سال کا, اس کا یو ایس پی کیا ہے, وہ کیا بنائے گا یو ایس پی. کتنی دفعہ تھا کہ یو ایس پی ضروری ہوتا ہے, کتنی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ماڈل ایگزسٹ نہیں کرتا, آپ کے ملک میں اٹھائیں چھاپ دیں, آپ کے پاس ایگزامپل آپ کے ملک کے لیے وہ ہو گیا. صحیح ہے. اب جو بائکیا جو ہے وہ آئیڈیا جو ہے وہ یہاں کا نہیں ہے, وہ گوجے کا ایک باہر کا برانڈ ہے, اٹھایا ایز اٹ از کاپی پیسٹ کر دیا. صحیح, لیکن وہ پاکستان کے لیے نیا تھا. آپ دیکھیں آج میں کہتا ہوں اگر اسٹارٹ اپ ورلڈ میں سب سے سکسیسفل میں کسی کو بھی مانتا ہوں, بائکیا کو مانتا ہوں. صحیح, اس کا ریزن کیا ہے, اس نے سینسیبل بزنس ماڈل پہ کام کیا ہے. اس نے بولا میں پیسے بناؤں گا. صحیح ہے, یہ جو منی لوزنگ بزنس ہے نا, گیم ہوتا ہے, یہ مجھے سمجھ نہیں آتا. اس کا ریزن ہے, دیکھیں بزنس کی کور ڈیفینیشن ہے, ہمارے یہاں انٹرپرینورس کو ایک چیز سمجھنا ضروری ہے. بزنس کی کور ڈیفینیشن ہے اینی سارٹ آف ایکٹیویٹی یو ڈو فار پروفٹ میکسیمائزیشن.
یہ اس کی ہائی لائٹ ہے اس کی پوری ڈیفینیشن کی, پروفٹ میکسیمائزیشن, کہ بزنس ہوتا یہی ہے کہ پیسے بنانے ہیں, زیادہ سے زیادہ پیسے, اور مستقل آپ نے کام اسی پہ کرنا ہے کہ میرا پروفٹ میکسیمائز ہوتا جائے. ویئرز اگر آپ منی لوزنگ بزنس کر رہے ہیں, دیٹ از ناٹ بزنس. میں آپ کو 2 ارب روپے دیتا ہوں, آپ بھی اڑا دیں گے. میں 5 ارب اس کو دیتا ہوں, وہ بھی اڑا دے گا. یہ بھائی جو پیچھے کیمرہ آن کر کے گیا, ان کو میں 10 دوں گا, یہ بھی اڑا دیں گے. اس میں کوئی کمال نہیں ہے کہ میں نے 10 ارب روپے لگا دیے. دیکھو, کیونکہ اس میں پھر آپ نے پیسے لگائے, دماغ نہیں لگایا. دماغ تو یہ لگتا ہے کہ آپ بولے میں سینسیبل بزنس بنا کے دکھاؤں گا. تو انٹرپرینورشپ میں یہ چیز بھی پڑھانی چاہیے کہ آج جو اسٹارٹ اپ ورلڈ میں چیزیں دیکھیں, آئی ایم اے پارٹ آف دس انڈسٹری. صحیح ہے, میں اس کو وہ نہیں کر رہا کہ یار یہ انڈسٹری میں اچھی, لیکن وہ چیز بری ہے. کمال ہر انسان کا وہ ہوتا ہے جو اچھائی کو اچھائی گئے, برائی کو برائی گئے. یہ برائی ہے اس انڈسٹری کی. کیوں؟ اس چکر میں لوگ کیا ہوتا ہے, سینسیبل بزنس ماڈل نہیں بناتے ہیں. ہاں ہو سکتا ہے آپ بولے میں 1-2 سال نقصان کروں گا, 3 سال نقصان کروں گا, بٹ کو ڈاؤن دا لائن میں پروفیٹیبلٹی اچیو کر لوں گا, کیونکہ میرے پلان میں ہے. آج اگر آپ کے پلان میں پروفیٹیبلٹی ہے ہی نہیں تو کچھ غلط کر رہے ہیں بھائی. لیکن یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک بندہ بزنس کرنا چاہ رہا ہے, بلکہ بزنس کی طرف جا رہا ہے, اور اس کے مائنڈ میں پروفٹ ہو نہیں؟ یہ تو ایک ہے نا, مطلب پاسبل سچویشن تو نظر نہیں آتی پریکٹیکلی. تو آج کل کے زمانے میں جتنے اسٹارٹ اپس ہیں وہ یہی ہے کہ وہ سوچ ہی نہیں رہے وہ پروفٹ سوچتے ہی نہیں ہے نا. پروفٹ ان کے ماڈل میں وہ اس طرح بلڈ اپ کرتے ہیں کہ ان کے پروفیٹیبلٹی کہیں بھی اچیو ہو پائے. بس وہ چاہتے ہیں ہم انٹرپرینورشپ کا ایک وہ جو ٹیگ ہے ہمارے نام, ہمارے نام پہ کارڈ پہ CEO لکھا ہو, وی آر فینسی اسٹارٹ اپ فاؤنڈر. صحیح ہے, ہماری 4 جگہوں پہ اچھی تصویریں آتی ہوں اور ہم مشہور ہو جاتے ہیں. اچھا, یعنی آپ فیلڈ کے بندے اور آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ چل رہا ہے ٹرینڈ. ریالٹی ہے. تقریباً لوگ جو بیٹھے ہیں نا, یعنی کتنے پرسنٹ, میں تو 90% پلس کہتا ہوں. جو لوگ آج اسٹارٹ اپ کر رہے ہیں نا, وہ پروفیٹیبل نہیں ہے, نہ ان کو سمجھ آتی ہے ان چیزوں کی کہ پروفیٹیبلٹی کوئی چیز ہوتی ہے. حالانکہ کور ہے پروفیٹیبلٹی. تو ہوتا کیا ہے, وہ کس وجہ سے کمپنیاں بناتے ہیں؟ وہ پیسے وہ بناتے ہیں کہ ہم جائیں گے انویسٹر کے پیسے پہ کمپنی بنائیں گے, انویسٹر کے پیسے پہ عیاشی کریں گے, انویسٹر کے پیسے ہی ضائع ہوں گے اور کمپنی بند کریں گے اور چلے جائیں گے. پاکستان میں کون سے اسٹارٹ اپس ہیں آپ فنگر ٹپس پہ گن لیں جو کامیاب ہوئے ہیں؟ نہیں ہے. اور جتنے ابھی تک بھی چل رہے ہیں تو وہ VC فنڈنگ پہ چل رہے ہیں. VC کل پیسہ کھینچتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ $100 ملین سے اوپر کا اسٹارٹ اپ بند ہو جاتا ہے. صحیح ہے, VC پیسہ کھینچتا ہے نا تو زیرو ہو جاتے ہیں آپ. گیم یہ ہونا چاہیے کہ آپ اتنا سینسیبل ماڈل بنائیں کہ VC پیسہ کھینچے. کوئی بھی VC سے پیسہ لے, کس نے برائی کی ہے بھائی؟ صحیح ہے, آپ VC سے پیسے لیں, ہر چیز کریں, لیکن آپ کا ماڈل ایسا ہونا چاہیے. آپ بولیں VC کو پیسے لوں گا میں 2 سال 3 سال کے اندر میں سینسیبل ایک کمپنی کھڑی کر دوں گا. اب وہ کمپنی خود پیسے بھی جنریٹ کرے گی. اب جو میں پیسے اگر ریز کروں گا نا, وہ گروتھ کیپٹل ہوگا کہ میں اسٹورز بنانا چاہتا ہوں, میں یہ کرنا چاہتا ہوں, میں کیپٹل انٹینسو کوئی چیز کرنا چاہتا ہوں, میں اس کے لیے پیسے اٹھا رہا ہوں. تو سینس بناتا ہے. لیکن میں صرف اپنے نیگیٹو جو کیش فلوز ہیں ان کو فیول کرنے کے لیے پیسے اٹھا رہا ہوں, اب میں غلط ہوں. کہ میں نقصان کرنے کے لیے ہی پیسے اٹھا رہا ہوں کہ میں اور نقصان کروں گا, وہ غلط کر رہے ہیں. صحیح. تو وہ ایک ٹائم تک اچھا ہے, اس کے بعد اچھا نہیں ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو نئے انٹرپرینورز آ رہے ہیں, جو اسٹارٹ اپس بنا رہے ہیں, وہ اپنی سیلری سائڈ پہ کرتے ہیں اور سیف کھیلتے ہوئے, بھلے بزنس بنے نہیں بنے, ان کی سیلری وہ سیلری کرتے ہیں نا, ہو رہا ہے سیلری موڈ پہ وہ چل رہے ہوتے ہیں, اور ان کا چونکہ پیٹ بھر رہا ہوتا ہے اس لیے وہ اس کو اس طرف توجہ نہیں دیتے. ایسا ہی ہے. دیکھیں, بھوکا پیٹ جو ہے نا, وہ انسان سے غلط کام بھی کراتا ہے, اچھا کام بھی کراتا ہے. صحیح ہے. بھوک جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے کاروبار میں بھی. صحیح ہے. کتنی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بولتے ہیں کہ یار میں کم پیسے اٹھاتا ہوں اپنی کمپنی سے, وہ آپ کی دکھاتا ہے کہ یار میں ایک VC کے پاس گیا, اس نے بولا یار احمد تمہاری تنخواہ تو اتنی ہونی چاہیے. میں نہیں مجھے اتنی چاہیے نہیں, مجھے اس کا 30% بھائی یہ, میں اس میں خوش ہوں. وہ جب یہ بات سنتا ہے نا کوئی بندہ, وہ کہتا ہے یار اس کی سیریسنس دیکھو برانڈ کی طرف, یہ میرا پیسہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا. کیونکہ دیکھو وہ VC کا پیسہ نہیں ہے ڈینڈ پہ, آپ نے اپنی اکوٹی دی ہے اس کو, اس کا پیسہ ہے وہ. جی آپ اپنے ہی پیسے ضائع کر رہے ہیں. آپ گھما پھرا کے اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ میں پیسے اٹھاؤں گا اور میں ضائع کر دوں گا, میں فرسٹ کلاس میں بھی ٹریول کروں گا. مجھے تو کسی نے نہیں دیکھا فرسٹ کلاس میں آج تک ٹریول کرتے ہوئے. آئی رن اے فل سائز کمپنی, میں تو نہیں فرسٹ کلاس میں ٹریول کرتا, میں تو پاگلوں کی طرح پیسے نہیں اڑاتا. صحیح ہے. اچھا, آپ نے ایک پوڈ کاسٹ میں اپنی سیلری بتائی تھی, تو ایک میں نا بیسک کویشچن یہاں پہ آپ سے کرنا چاہوں گا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب بھی بزنس کی بات ہوتی ہے تو لوگوں کے ذہن میں سیلری کا تصور نہیں ہوتا. بزنس جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں بادشاہ, پروفٹ آئے گا, سیلری کے چکر میں کون پڑے گا. تو یہ کیا گیم ہے کہ ایک انٹرپرینور اپنے بزنس سے سیلری لے رہا ہے, تو کیا مطلب وہ پروفٹ نہیں لیتا؟ یہ بڑا ایک بیسک سا کویشچن ہے, میں چاہتا ہوں اس کو تھوڑا سا بیان کریں کہ کیا ماڈیول کس طرح یہ چیز چلتی ہے. دیکھیں, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی سیلری کو فکس کریں اپنے خرچوں کے حساب سے. صحیح, آپ کو لگتا ہے میرا یہ خرچہ ہے, میں اس کے حساب سے ایک سیلری اٹھا لیتا ہوں. اور اگر میرا کاروبار پروفٹ کر رہا ہے, صحیح ہے, تقریباً ہونا ہی چاہیے. جب آپ ایک گروئنگ فیز میں ہوتے ہیں نا, تو آپ اسی پروفٹ کو رول بیک کریں بزنس میں اور بولیں میں بزنس کو اور بڑا کرتا ہوں. صحیح.
اور بزنس کو اور بڑا کروں گا, میں اپنی سیلری اور بڑھا لوں گا. کس سے منع کیا, آپ کا ہی بزنس, آپ سیلری بڑھائیں. صحیح ہے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک پروفٹ کا پرسنٹیج فکس کر لیتے ہیں کہ یار میں 100% پروفٹ رول بیک نہیں کرتا, کمپنی میں واپس نہیں کر دیتا, تو جو میں نے پیسے بنایا ہے اس کا 30% میں گھر لے جاؤں گا, 70% میں واپس کمپنی میں لگا دوں گا. تاکہ کیونکہ دیکھیں اس سے کیا ہوگا, ہر کمپنی جب گروئنگ فیز میں ہوتی ہے نا مستقل, تو آپ کو کیپٹل انجیکشن چاہیے ہوتا ہے. صحیح, آپ کو کیپٹل چاہیے, بالکل چاہیے. یا تو آپ اپنی اکویٹی بیچیں گے اور اس میں کیپٹل لائیں گے, جو کہ وی سی بھی ہو سکتا ہے, نارمل دیسی انویسٹر بھی ہو سکتا ہے, کوئی سیٹ آپ پکڑ کے لیا, آپ نے پیسے ڈلوا لیا. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے آپ بولیں یار میں خود اس کو فنڈ کرتا ہوں ایٹ اے لیول جہاں تک میں کر سکتا ہوں. صحیح, تو آپ اس کو فنڈ کرتے جائیں. یہ طریقہ کار ہوتا ہے. ہمارے سیناریو میں یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ہم بولتے ہیں یار پروفٹ وغیرہ نہیں, ہم جو ہے وہ سیلری لے لیتے ہیں. سیلری ہم نے اتنی فکس کی ہے جو کہ ایک بیس لیول سیلری ہے, کوئی زیادہ سیلری نہیں. مجھے پتا ہے کہ میں اگر کسی دوسری کمپنی میں ہوتا شاید, یا میں کسی جگہ نوکری کر رہا ہوتا, تو آج شاید میں 10-15 لاکھ روپے مہینہ آرام سے لیتا. ہاں, وہ جو آپ نے سیلری بتائی تھی وہ واقعی میں بالکل میں اس کا 10% بھی نہیں لیتا. صحیح ہے, میں اس کا 10%. کیوں؟ میں اپنے کاروبار پہ برڈن نہیں بنا. مطلب آپ وہ رول کرتے رہتے ہیں, وہ پروفٹ, ہاں وہ پیسے آپ کے رول ہوتے ہیں, آپ کا اسٹیک کمپنی میں اپنی جگہ پہ موجود ہے. ساری لالچ نہیں آتا ارے یار آج اتنا نکال لیتا ہوں, نہیں کبھی بھی. میں نے دیکھے, میں نے جو مجھے جانتے ہیں نا, ابھی جیسے آپ نے کہا نا میں فرسٹ کلاس میں ٹریول نہیں کرتا, تو کبھی خیال نہیں آتا یار پیسہ پڑا ہوا تو تھوڑا سا نکال لیتا ہوں. نہیں, میں نے اپنے خرچے پورے کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں کرتا خرچہ. لوگ جو مجھے جانتے ہیں ان کو پتا ہے احمد کو گھڑیوں کا شوق ہے, احمد کو فونس کا شوق ہے, میں شوق پورا کرتا ہوں. صحیح ہے. اللہ نے جب دیا ہے, میں کہتا ہوں بخیلی جو ہے نا وہ بری اسی لیے کہ آپ واپس اکانومی میں پیسہ نہیں ڈال لیں. صحیح ہے. اس کے پیچھے ایک پوری اکنامک سینس ہے. یہ جو وہ ہے نا بخل, بہت زبردست یہ پوائنٹ ہے. ہاں, یہ جو بخل ہے نا, لوگ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ بخل کو لوگ کفر تک لے جاتے ہیں. بخل کفر ہے. صحیح ہے. اس کی برائی کی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. بخل ہے کیا, یہ بھی بتا دیں نا ناظرین کو, بندہ اپنی ذات پہ بھی خرچ نہیں کرے. بخیلی یہی ہے کہ اللہ نے جو آپ کو دیا ہے نا, آپ اس کے حساب سے نہ رکھیں. اللہ چاہتا ہے کہ جب میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں تو تم اس کو دکھاؤ, اس کا اظہار ہے. ریاکاری الگ چیز ہے. ریاکاری ایک اس کی نیکسٹ لیول چیز ہے کہ جو نہیں بھی ہے وہ بھی دکھا رہے ہیں زبردستی. آپ اپنے آپ کو اپنے سے زیادہ شوشہ دکھا رہے ہیں. صحیح ہے. اللہ نے آپ کو جس طرح کا دیا ہے بیک گراؤنڈ, آپ اس حساب سے اپنے آپ کو رکھیں معاشرے میں. ہاں بالکل, دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو نوازا ہے, اجازت ہے, تاکہ لوگ کیا کریں, لوگ محنت کریں تاکہ اللہ ان کو بھی نوازے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا, اب ایک بڑا سیناریو ہوا تھا بیچ میں, لوگوں نے بولا یار کہ ملک میں پیسے نہیں ہیں, لوگ کافی پہ 800-800 ہزار روپے کی کافی پی رہے ہیں لاہور میں. صحیح ہے. میں نے بولا جس دن یہ نہ پیے نا وہ برا ہے. صحیح ہے. یہ ہمارا پرابلم کیا ہے, دیکھیں اکنامک مائنڈ سیٹ پتہ ہے کیا کہتا ہے. اکنامک مائنڈ سیٹ یہ کہتا ہے پیسہ جب ملے نا آپ کو, آپ خرچ کرو. میں آپ کو بتاتا ہوں. صحیح ہے. وہ سائیکل ایک چلتی ہے نا. اب وہ جو اکنامک سائیکل ہے نا, وہ پیسے خرچ کرنے سے چلتی ہے. برا یہ ہے کہ لوگ پیسے خرچ کرنا چھوڑ دیں. اب وہ کیا ہوگا, فار ایگزامپل میں نے جا کے ایک کافی شاپ سے کافی خریدی 1000 روپے کی. صحیح ہے. اللہ نے مجھے دیا تھا, میں نے خرید لی. صحیح ہے. پہلے تو آپ کوئی ہوتے نہیں جج کرنے والے مجھے. صحیح ہے. اللہ نے مجھے دیا ہے نا, آپ اللہ سے بات کریں کہ اس کو کیوں دیا 1000 روپے خرچ کرنے کے لیے. صحیح ہے. صحیح ہے, حسد ہو جائے گی. صحیح ہے. اب آپ وہ تقریباً پرابلم حسد سے آتا ہے. اب بھائی لوگ اسپینڈ کریں 1000 روپے کی کافی پی. اب جو 1000 روپے کی اس نے کافی پی, 100 بندے نے پی. صحیح ہے. لاکھ روپے ہو گئے. لاکھ روپے. صحیح ہے. اب وہ اس لاکھ روپے سے جتنے وہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں ان کی تنخواہیں بھی ہوں گی. صحیح ہے. اس کے بعد اس کافی شاپ نے جتنی چیزیں خریدی ہوں گی, پلیٹیں, کانٹے, چمچے, اس کے بعد اور دوسری چیزیں, کھانے پینے کی چیزیں, کوئی ٹماٹر, کوئی آلو, سب خریدے ہوں گے نا اس نے. صحیح ہے. وہاں پہ چیزیں سینڈوچ بنانے کے لیے, چیزیں کرنے کے لیے, الیکٹریسٹی یوز کرتا ہے, اس کا بھی بل دے گا. تو وہاں سے جو پیسہ جتنے اداروں کو, اس کے بعد اتنے اداروں سے وہ جو لڑکے کو تنخواہ ملی وہ جائے گا پیٹرول بھی ڈلوائے گا, پیٹرول اسٹیشن بھی اس سے چلے گا, وہ جائے گا گروسری بھی لے گا, اس سے کتنے 100 برانڈ چل رہے ہوں گے. تو یہ اکنامک افیکٹ ہے. پیسہ روکنا ہماری اکانومی کے لیے برا ہوتا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ لوگ کہ بھائی اٹھا کے وہاں پہ ڈال دیے پیسے پراپرٹی میں, یہ برا ہے. وہ جو اکنامک سائیکل ہوتی ہے نا, بزنس کیوں کہتے ہیں کہ بزنس زیادہ اچھا ہے, پراپرٹی میں پیسے بنتے ہیں اچھے, ہمیں بھی پتا ہے. ہم بھی جانتے ہیں لوگوں کو جو اربوں پتی ہو گئے بھائی بیٹھے بیٹھے, وہ ڈال کے وہ انہوں نے کونے پھینک دیا. لیکن جو رسک ٹیکنگ ہے, یا جو آپ نے لوگوں کو اپنے پاس امپلائمنٹ پہ رکھا, پھر ان کے گھر چلتے ہیں, وہ جو اکنامک سائیکل ہے وہ سب سے اچھا ہوتا ہے. لیکن احمد بھائی یہاں پہ ایک چیز کا یہ بھی تو خیال رکھنا ضروری ہے نا کہ ہمیں جو ضروریات ہے, نیسیسٹیز ہیں, اور اس کے علاوہ جو لگژریز ہیں, ان میں بھی ہمیں فرق کرنا ضروری ہے نا. یعنی جب بھی لوگ اس طرح تنقید کرتے ہیں تو ان کا ایک مقصد ہی ہوتا ہے کہ یار آپ حالات دیکھیں اور آپ لگژریز پہ آپ اتنا پیسہ جو ہے وہ اسپینڈ کر رہے ہیں,
تو نیسیسٹیز پہ تو ظاہر سی بات ہے دیکھیں جو نیسیسٹی پہ اپنی پوری کر پا رہا ہے وہی لگژری پہ جا رہا ہے نا. ہاں وہ بات تو اگر اس کے پاس پیسے ہیں لگژری کے تو وہ کیوں نہ اسپینڈ کرے, اور وہ جو لگژری پہ اسپینڈ کر رہا ہے تو لگژری پہ بھی جب اسپینڈ کر رہا ہے آپ کے ملک میں ہی کر رہا ہے نا, اس سے ملک کو ہی فائدہ ملے گا. اگر وہ کوئی بندہ امپورٹ کر کے اس نے رکھ لی ہے کوئی چیز, صحیح ہے, اس کے وہاں شیلف میں پڑی ہے, اگر اب وہ کوئی نہیں خریدتا تو نقصان کس کا ہے؟ اس بندے کا ہے. وہ بندہ کاروبار چلا رہا ہے, وہ بندے کے پاس لوگ کام کرتے ہیں, وہ کل کاروبار میں نقصان کرے گا, وہ بند کرے گا. وہ جو بند کرے گا کتنا بڑا لاس ہے ہمارے ملک کا. مجھے لوگوں نے بولا کہ یار یہ جیسے اب میں نے ابھی یہ فار ایگزامپل فلسطین والے سیناریو میں بھی نہیں کوئی ایسا انٹرنیشنل پروڈکٹ یوز نہیں کر رہا, صحیح ہے, میں بھی نہیں کر رہا, صحیح ہے. تو میں نے بولا یار ہم اتنا تو کر سکتے ہیں ہمارے بھائیوں کے لیے, ہمارے بھائی اتنے پریشان ہیں, مسلمان ہیں, ایک کلمہ کو ہے. کلمہ کو کا اچھی چیز یہ ہے کہ ہم سارے لوگ بھائی ہیں, ہم سب کلمے پہ یونائٹ ہونے چاہیے. کمال کی بات یہ ہم سارے لوگ آج پاکستان میں بھی کرکٹ پہ یونائٹ ہوتے ہیں, کلمے پہ نہیں ہوتے. صحیح, ہم کلمے پہ ہم نے الگ الگ سب نے ڈویژن بنائے ہوئے ہیں, وہ بلیک ہے, وائٹ ہے, گرین ہے, بلو ہے, براؤن ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح, ہم کلمے پہ سب ایک ہیں. تو ہم نے کیا بولا, میں نے ان کو لوگوں کو بولا یار دیکھو یہ جو وہ ہے نا, ہم لوگوں نے جس طرح بین لگا دیا, بین کا نقصان ملا پہلی دفعہ جو ہے نا وہ ہمارے پاکستانیوں کو ہوگا. پہلا جھٹکا ہمارے اپنے لوکل بزنس کو آئے گا جنہوں نے وہ باہر سے پروڈکٹ منگا کے رکھے ہوئے ہیں یا باہر کے لائسنس لیے ہوئے ہیں اور ان کے پاس آج پروڈکشن پڑی ہے. صحیح. یا ان لوگوں کو ہوگا جنہوں نے دکانوں پہ وہ چیزیں سجائی ہوئی ہیں. اب پیپسی ہے, کوئی بھی, میں برانڈ کا چلے نام نہیں لیتا, کوئی بھی برانڈ اگر پیچھے پڑا ہوا ہے وہ نہیں اٹھا رہا کوئی بندہ, پہلا نقصان کس کا ہے؟ اس دکاندار کو ہے. تو پہلا ہٹ تو آپ کو ہی پڑے گا. اس کے بعد جب اس کی ڈیمانڈ گھٹتی ہے نا تو مینوفیکچرنگ بھی رکے گی, دکاندار بھی منگوانا چھوڑ دے گا. یہ سارا جو اسپیس ہے نا وہ پہلا جھٹکا لیکن آپ کو ہی پڑے گا اکانومی کا. اس کے بعد کا جھٹکا سب سے اچھا کب ہوتا ہے؟ جب اس طرح کا جو سرٹن بین ہو نا وہ گورنمنٹ لیول لگ جائے. صحیح ہے کہ یار یہ پروڈکٹ امپورٹ ہوگا ہی نہیں, اب جتنا ہے بس یہ ہے, بس یہ ہے. تو جو اب وہ جو پڑا ہے نا وہ لوگوں کو میں کہتا ہوں خریدیں. صحیح, کیونکہ آج اس میں جو ہے نا آپ کے بزنس کو نقصان ہو جائے گا. ہاں لیکن گورنمنٹ کی طرف سے بین نہیں ہے تو پھر وہ نہیں ہو پائے گا. اب گورنمنٹ کی طرف سے بین نہیں ہے, آپ اور میں تو پوری کوشش کر رہے ہیں. میں سنڈے بھی ایک ریسٹورینٹ میں تھا تو میں نے اس کو پوچھا, میں نے بولا یار پاکولا ملے گی کیا؟ اس نے وہ لوکل برانڈ, اس نے میرا یوں مدد کہہ رہا سر نہیں ہے. مطلب صحیح ہے نہیں پیتے, ہاں نہیں پیتے. پانی بھی میں وہاں اس کا پانی بھی جو دوسرا پڑا تھا, مطلب پانی بھی نہیں پئیں گے ہم, کوئی مسئلہ نہیں. اللہ نے چاہا, میں پانی کی بوتل گھر سے لے کے گیا تھا اتفاق سے, اسی لیے. صحیح. تو ہوتا کیا ہے کہ اکانومی ایک دنیا ہے, اس اکانومی وہ پوری اکانومی چلتی ہے پیسے خرچ کرنے سے, پیسے روکنے سے ملک کی طرف بربادی. تو ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نہ خرچ کریں, یہ ہم نے پہلے ہی کلاڑی, اس کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اکنامک سینس نہیں ہے. ہمارے پورے ملک میں اکنامک سینس نہیں ہے. آج دیکھیں وہ بھی کہتے ہیں نا کہ ڈیموکریسی از دا ورسٹ فارم آف گورننس. اس کا ریزن ہے, میں بتاؤں کیوں. 100 لوگ اگر ہیں ایک ملک میں کہتا ہوں 90 میں تو عقل کم ہی ہوگی نا, 10 ہوں گے نا لٹریٹ سینسیبل. 10 سینسیبل ہیں وہ تو لا ہی نہیں سکتے اپنا, تو جو 90 بیوقوف ہیں وہی ہمیشہ چن کے لے کے آئیں گے کہ یہ والا وزیر اعظم چاہیے مجھے. تو یہ ڈیموکریسی اس لیے بری ہوتی ہے. اسی طرح باقی ڈیسیجنس میں بھی ہمارے ملک میں ہمارے اب لوگ سوچ ہے, فار ایگزامپل لوگوں کی ہمارے ملک میں ایک سوچ پریویل کرتی ہے کہ وہ حکومت اچھی ہے جو چیزیں سستی کر دے. اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی؟ جب ایک چیز گلوبلی مہنگی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کو اسی پرائز پہ رکھنا ہے. بھائی جب میں نہیں بناتا ایز اے کنٹری ایک چیز, میں باہر سے منگاتا ہوں تو میں اسی کے پیسوں پہ بیچوں گا نا. لیکن پاکستان کا تو کیس ہے, یہاں پہ حکمران اپنی عیاشی کے لیے ٹیکسز میں اضافہ کرتے ہیں. یہاں کا کیس تھوڑا ڈفرینٹ ہے. لیکن کی جو اوور آل حکمران دیکھیں یہ چیز غلط بھی کرتے ہیں, وہ اپنی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے اگلے الیکشن میں ووٹ کے لیے چیزیں گورنمنٹ کی جیب سے سستی کر دیتے ہیں, سبسڈیز دیتے ہیں. بھائی پیٹرول مہنگا ہے 500 روپے کا ہے تو 500 روپے کا ہونا چاہیے. ڈالر ہے 500 روپے کا اگر تو 500 کا ہونا چاہیے. آپ اپنی جیب سے اس کو سبسڈائز نہ کریں. پوری دنیا میں سارے وہ لوگ کامیاب ہیں, سارے وہ لوگ کامیاب ہیں, ہر وہ ملک کامیاب ہے جو یہ حرکت نہیں کرتا. آپ نے سبسڈائز کرنا ہوتا ہے نا, آپ نیسیسٹی پہ سبسڈائز کرتے ہیں. پیٹرول از اے لگژری. کون پیٹرول یوز کر رہا ہے زیادہ؟ بائک والا نہیں. سب سے زیادہ یوز کون کر رہا ہے؟ گاڑیوں والے کر رہے ہیں. ان کے پیسے ہیں دینے کے لیے. جو بندہ آج چھوٹی سی چھوٹی آپ گاڑی لینے جاتے 70-80 لاکھ کی گاڑی ہے. لیکن سر دیکھیں نا, اگر ایک بندہ بس میں بھی ٹریول کر رہا ہے, پیٹرول آپ نے مہنگا کیا ہے, افیکٹ آئے گا بس والے. دیکھیں ہوتا پھر کیا ہوتا ہے. دیکھیں اب آپ نے بولا فار ایگزامپل میں پیٹرول لگژری ہے, میں اس پہ نہیں کر سکتا. آپ بولیں کہ بھائی میں گورنمنٹ ہے تھی نا, پنجاب میں روپے کی روٹی تھی نا, 1 روپے کی روٹی تھی. صحیح ہے, کیوں تھی؟ انہوں نے وہ جگہ سبسڈائز کیا جہاں ضرورت تھی. صحیح ہے. ہم لوگوں کو ڈھونڈنا یہ کہ ہم سبسڈائز کریں, لیکن ہم نیسیسٹیز میں کرتے ہیں. جو روٹی کپڑا مکان ہے نا, یہ روٹی کپڑا مکان, یہ آپ غریبوں کا سیٹ کر دیں کہ اس کو یہ ٹینشن نہ ہو. دیکھیں سب سے میں کہتا ہوں کسی بھی ملک کو مارنا ہو نا, کسی بھی ملک کو مارنا ہو تو 2-3 طریقے ہوتے ہیں. صحیح ہے. ایک ہوتا ہے وہاں سے ایجوکیشن چھین لیں. صحیح ہے.
दूसरी चीज़ होती है आप उनको नेसेसिटीज में डाल दें कि वो सिर्फ ये सोचता हूँ मैं खाना पीना कैसे होगा मेरा, वो ये सोचे ही नहीं कि देखिए खाने पीने में इंसान चोक हुआ है ना, वो कभी भी आगे का नहीं सोच सकेगा। वो आप जिसका पेट भरा हुआ होता है ना वो अच्छा सोचता है, वो बड़ा बड़ा सोचता है, वो सिर्फ वो उसको क्योंकि आज की टेंशन नहीं है। मैं कहता हूँ एंटरप्रेन्योर भी वो अच्छा होता है जो पास्ट और प्रेजेंट ना देखता हो, वो सिर्फ फ्यूचर देखता हो। एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ फाउंडर ऑफ अ कंपनी, वर्स्ट थिंग यू कैन डू इज टू रन इनटू ऑपरेशंस। आज के काम में घुस जाओ, आज के काम के लिए लोग रखें। आपका पूरा दिन सिर्फ ये हो आप बैठ के सोचे मैं कल क्या करूंगा। सेम यही चीज होती है कि आपने, मैंने क्या बोला, एजुकेशन छीन ले जो कि हमारे मुल्क में छीनी जा चुकी है, नेसेसिटीज में डाल दें जो कि हम डाले जा चुके हैं। सही है, हम ये आज भी न्यूज में इतने बड़ी टिकट चलती है टमाटर 500 रुपए किलो गए, हम उससे आगे नहीं बढ़ रहे। सही है। और तीसरी चीज अनस्टेबिलिटी, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो अनसर्टेनिटी, आप डाल दें। मैंने और आपने जो बचपन, हमसे मतलब एज के आसपास ही होंगे, सही है, हमने बचपन में क्या देखा है, सिर्फ लाशें, बम ब्लास्ट, हड़तालें, तो आप और मैं मेंटली तो चोक हो गए हैं। हम कैसे दुनिया को कॉम्पीट करेंगे? अभी भी हम यही सोचते हैं कि यार अभी महंगाई का कोई बम ना आके गिरे और हमारी पोजीशन यूं लड़खड़ा ना जाए। तो वो देखिए हर चीज स्ट्रक्चर में आती है। मैं कहता हूँ अगर वो था ना, आपको ये अंदाजा नहीं है, ये कारोबारी लोग जो है ना इतना परेशान होते हैं, डॉलर जो ऊपर नीचे होता है डेली। जी सही है। अब फॉर एग्जाम्पल आज 285 का डॉलर है, मैं आपको कहता हूँ 100 बंदे को बुलाएं यहाँ पे पाकिस्तान के बिजनेसमैन के, उनको बोलें भाई आप इस बात पे मुत्तफिक हो कि 400 का डॉलर कर दें, वो बोलेंगे कर लो, बस इसको बार बार छेड़ना नहीं है, बार बार छेड़ना नहीं। उसका रीजन मैं आपको बताऊं क्या होता है। देखिए इसको समझना इतना कोर चीजें, अगर आप उसको देखें इकोनॉमिक सेंस से, हम दो लोग एक ही इंडस्ट्री में काम करते हैं, सही है, हम दोनों लोग बाहर से कोई चीज इंपोर्ट करते हैं या कोई पार्ट इंपोर्ट करते हैं, प्रोडक्ट पूरा इंपोर्ट करते हैं। मैंने जब इंपोर्ट किया तो 285 का डॉलर था, आपने आपके पास जब खत्म होने लगा स्टॉक, आपने जब ऑर्डर किया ना तो 310 का था। क्या मैं और आप एक प्राइस पे कॉम्पीट कर सकते हैं मार्केट में? कर सकते। आप मुझसे कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। जब कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, अब मैं तो 285 के हिसाब से बेच रहा हूँ मार्केट में माल, आप खेलेंगे। अब मैं जब खेलूंगा आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे मुझे मार्केट का रेट तो ऊपर कर ही नहीं सकता, मैं नुकसान में बेच देता हूँ। आप नुकसान में बेचेंगे, अब कितने दिन चलाएंगे नुकसान में कंपनी? सही बात है। एक दिन ऐसा आएगा कि फिर आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे बंद करो यार। हाँ। जब आपने सबको एक प्राइस, मैं कहता हूँ आज 285 का है ना, मैं उस टाइम कहता था कि 150 रुपए पे आप 300 का कर दें डॉलर। सही है। 150 का क्वेश्चन गवर्नमेंट रखे और उसको रेलिवेंट जगह पे सब्सिडाइज कर दे। 150 हर डॉलर पे 150 गवर्नमेंट को बच रहा है और गवर्नमेंट आगे पीछे नहीं करे। फिर हम ये कहते हैं कि जब वो 350 भी टच करे ना तो भी आप ऊपर नहीं करना रेट, आप 300 पे लॉक रखो, 50 फिर आप बेयर करना। लेकिन वो जो 150 का भी तो ऐसी हो ना हमारी वही ना। देखिए प्रॉब्लम वही है कि हर जगह पे, अब जैसे मैंने आपको बोला कि फॉर एग्जांपल एजुकेशनल इदारे में जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा है वो गलत लोग बिठाए हुए हैं, तो हर जगह लोगों का कमाल होता है। रेलिवेंट लोगों की हायरिंग होगी तो ऑटोमेटिक चीजें आपकी स्मूथ हो जाएंगी। अच्छा एक सवाल यहीं से मैं कर लेता हूँ आपसे। बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि यार पेट्रोल महंगा हुआ, चीज़ महंगी हो गई, अब पेट्रोल सस्ता हुआ, डॉलर नीचे आया, चीज़ों की प्राइस वहीं की वहीं है, इसका क्या रीज़न होता है? प्राइस तो हमेशा ऊपर जाती है, नीचे कभी कोई लाते ही नहीं है। सही है। उसको वो क्वेश्चन मिलेगा भी ना। मैं हज़ारों लोगों को जानता हूँ इस तरह के रेट की आवाज़ आई कि डॉलर जो है ना इतने का हो गया, तो जो उसके पास माल पड़ा होता है ना वो उसी पे रेट बढ़ाता है और बेचना शुरू करता है, ये प्रॉफिट हो गया। जी बिल्कुल ऐसा है। मैं जानता हूँ बीच में फॉर एग्जांपल डॉलर के चक्कर में सैमसंग ने 3-3, 4-4 दफा एक महीने में रेट बढ़ाया। सही है। स्टॉक रखा हुआ था, पुराना स्टॉक। मैं जानता हूँ लोगों को जिनका 50 करोड़ का माल पड़ा था, अगले महीने उनका 1.5 अरब का हो गया पड़े माल। और लोगों ने पता है क्या लोगों ने होल्ड किया, बोला बेचेंगे ही नहीं, ये पड़े 3 गुना हो गया माल मेरा, 2 गुना हो गया मेरा माल, वो आराम से बेचेंगे ऐसा। ये करना ठीक है या नहीं? नाजायज है। हाँ, ये एक तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी होगी ना, ये तो नाजायज़ है। लेकिन वो लोग जो ये पुराना स्टॉक रखा हुआ है, आज डॉलर उठाए, आपने महीने पहले का माल लिया हुआ है, आपने जैसे ही देखा डॉलर उठाया, आपने फ़ौरन 10, 20, 50 रुपए बढ़ाया और बेचना शुरू कर दिया। ये एक बिजनेस सेंस में पूछ रहा हूँ मैं, गलत है। अखलाकी तौर पे हद से ज़्यादा गलत है। देखिए यही मैं राय जानना चाह रहा हूँ। ये जो होता है ना कि प्रॉफिट जो है ना, हमारे दीन ने हमें इतनी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना बेसिक भी सिखाई हैं। अब हमारा दीन एक चीज़ कहता है कि नाजायज प्रॉफिट ना रखो। अगर एक चीज़ आपको 50 की आई थी, सही है, आप 55 की बेच रहे थे, सही है, जायज़ प्रॉफिट है, सही है। 50 की आई है और अब आप 150 की बेचोगे तो नाजायज़ प्रॉफिट नहीं है। जब नाजायज़ प्रॉफिट हो गया ना, फिर आप ज़बरदस्ती अपने आप को समझाने की कोशिश करें
کہ نہیں میں نے تو صحیح کیا ہے, مارکیٹ کا ریٹ بھی. مارکیٹ میں اگر 4 لوگ اس طرح کے ہیں, آپ 5 بھی اس طرح کے ہو گئے نا. صحیح, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ہر بزنس میں جو آپ کہتے ہیں نا اسکوپ ڈھونڈتے ہیں کہ یار بزنس میں اسپیس ہے, اس مارکیٹ میں نہیں ہے, تو میں یہ کہتا ہوں وہاں جا کے دیکھیں غلطیاں کتنی ہو رہی ہیں. اگر وہاں پہ میں کہتا ہوں 90% جھوٹ ہے, وچ مینس 90% مارکیٹ خالی اچھے لوگوں کے لیے کام کرنے کی. واہ, یہ والی اپروچ آپ میں آ جائے گی نا, تو آپ کو ہر مارکیٹ خالی دیکھے گی پاکستان کی. کیوں ہم نہ چاہتے ہوئے مورلی کرپٹ ایز اے نیشن. چلیں یہیں سے ایک اور بات, ایک اور نقطہ لے لیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں مطلب اسپیس ہے, جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں اچھے لوگ نہیں ہیں, اٹس مینس کہ وہاں مارکیٹ میں اسپیس ہے, آپ وہاں جا کے کام کریں. سر پرابلم یہ ہے کہ یہاں کی مارکیٹ میں کام کرنا ہی اتنا مشکل ہے, بزنس کرنا ہی اتنا مشکل ہے. مطلب آپ جب تک, ایک لوگوں کی سوچ ہے کہ جب تک جھوٹ کرپٹ نہیں ہوگے نا تھوڑے سے, جب تک تھوڑی سی آپ کو چھیڑخانی کرنا نہیں آئے گی, ادھر ادھر بات گھمانا نہیں آئے گی, تب تک آپ بزنس نہیں کر سکتے. اور ویسے ہی بزنس فرینڈلی ماحول ہمارے یہاں نہیں ہے, تو یہ دونوں پرابلمز ایگزسٹ کرتی ہیں, اور پریکٹیکلی یہ بڑا مشکل ہے کہ میں اس پہ تھوڑا سا دوسرا ویو رکھتا ہوں. ہاں بالکل, میں اس پہ تھوڑا سا دوسرا ویو رکھتا ہوں, اس کا ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں. صحیح ہے, ہاں دور سے اسی طرح دکھتا ہے. ہاں صحیح ہے کہ ہمارے ملک میں جب تک فار ایگزامپل بہت سارے ادارے ہیں, رشوت نہیں دو گے, یہ نہیں کرو گے, ٹیکس چوری نہیں کرو گے, کمپنی نہیں چلے گی. صحیح ہے, یہ لانگ ٹرم سروائیول نہیں ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. صحیح ہے, یہ شارٹ ٹرم کے لیے یہ بزنس اپروچ لوگ رکھتے ہیں ہمارے ملک میں, کیونکہ ہمارے یہاں ہم سوچتے ہی چھوٹا ہے. پرابلم ہے. صحیح ہے, پاکستان سے کتنی کمپنی ایسی ہیں جو ابھی 75 سال کی ہو گئی ہیں, 100 سال کی ہو جائیں گی, یہ آپ کو لگتا ہے 200 سال کمپنیاں چلیں گی؟ کوئی بھی نہیں ہے. کتنے ملٹی نیشنل برانڈس ہیں جو پاکستان سے بنے فنگر ٹپس پہ, جن کی باہر 4 آؤٹ لیٹ ہیں, وہ بھی 4 آؤٹ لیٹ اس لیے بنائی ہوئی کہ وہاں پہ وہ ڈالروں میں ملٹی پلائی کر کے پیسے لیتے ہیں, کہ 5000 کا پاکستان میں سوٹ بیچتے تھے, وہاں پہ $100-150 کا بیچتے ہیں. صحیح ہے, انہوں نے وہاں پروفٹ کے لیے دکانیں کھولی ہیں, ملٹی نیشنل بننے کے لیے نہیں کھولی تھی. صحیح ہے, تو ہوتا یہ ہے کہ ہم ایز اے نیشن ہمیں اس چیز سے بڑھنا پڑے گا. میری کمپنی فار ایگزامپل, صحیح ہے, لوگ کہتے ہیں کہ یار ٹیکس جو ہے بچانا چاہیے, میری کمپنی 100% ٹیکس دیتی ہے, EOBI, پروفیشنل ٹیکس, یہ ٹیکس, ایون میں اپنے آفس کا شاپ ٹیکس دیتا ہوں. اچھا, آفس پہ شاپ ٹیکس آپ کا گورنمنٹ کہتی ہے ہوتا ہے, جو کہ سینس نہیں بناتا, شاپ ٹیکس ہے. صحیح ہے, میں وہ بھی دیتا ہوں. اس کے بعد بھی میرا کاروبار سینس بناتا ہے نا. صحیح ہے, لانگ ٹرم وہ گیم کھیلتے ہیں. اب ڈسٹریبیوشن کمپنیاں یہاں پہ آئیں پاکستان میں, بہت ساری موبائل ڈسٹریبیوشن. صحیح ہے, انہوں نے بند کرنا شروع کر دیے ایک ایک کر کے. کیوں؟ وہ شارٹ ٹرم اپروچ پہ تھے, ہم مال یوں گھمائیں گے, وہ کریں گے, یہ کریں گے, اسکیمنگ جو ہمارے یہاں ہوتی نا. دوسری طرف ایک پلیئر آتا ہے مولر اینڈ فپس جو کہ انٹرنیشنل ہے, کہتا ہے وائٹ کالر ہے, یوں چلیں گے ہم, ٹیکس بھی پورا دیں گے, سر چیز. وہ آج بھی سروائیو کرتا ہے, باقی ساری کمپنیاں بند ہو گئی. لیکن چلے یہ تو ایک پرابلم ہے نا, یہ تو آپ یوں کہہ لیں کہ ایک لوکلی پرابلم ہے, ہمارے گراؤنڈ کا ایک پرابلم ہے. لیکن ایک پرابلم ہے اوپر سے, یعنی حکومت کی طرف سے ہی سپورٹ نہیں ہے. اس کو کبھی بھی نہیں کرے گی. دیکھیں حکومت جو ہے نا وہ کبھی بھی سپورٹ نہیں کرے گی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, جب میں ہر چیز پوری سیدھی لیگل کرتا ہوں نا, تو اب مجھے کیا ہوتا ہے, دیکھیں مجھے آج بھی حکومت ستاتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے نہیں ستاتی. مجھے آج بھی نوٹس آتے ہیں. مجھے تھوڑے دن پہلے بھی ایک پاکستان کے ادارے کا نوٹس آیا جس سے میں اب کاؤنٹر کروں گا جا کے. صحیح, میں جا کے مل کے بھی آؤں وہاں پہ. صحیح ہے, تو میں 100% ٹیکس دے رہا ہوں, میں ہر چیز سیدھی کر رہا ہوں, لیکن اس کے بعد بھی لوگ آئیں گے آپ کو ستانے. بٹ دین اگین ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے لوپ ہول چھوڑا ہوتا ہے نا, تو یو کانٹ فائٹ. صحیح ہے, میرے پاس کوئی آتا ہے نا تو وی ڈو فائٹ. میں کہتا ہوں جب میں صحیح ہوں نا, میں آپ کو ڈائریکٹ کہاں چیلنج کروں گا؟ کورٹ میں. آئے میرے ساتھ, آپ لڑ لیں, آپ ہوں گے گورنمنٹ کا ادارہ, آپ میرے ساتھ آ کے لڑ لیں کورٹ میں یار. صحیح ہے, پروو ہو جائے گا کون اچھا ہے کون نہیں ہے. وہ یہ والا ایٹیٹیوڈ کب آتا ہے؟ یہ جو آپ کا بنداس ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں یار احمد تو, میرا ایٹیٹیوڈ اس طرح اس لیے ہے کیونکہ میں اپنی طرف سے 100% چیزیں پوری کرتا ہوں. صحیح, میرا ایک ایسا چیک لسٹ میں ایک چیک نہیں ہے جو میں چھوڑتا ہوں. جب میں ساری چیزیں کرتا ہوں تو آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ دیکھ گورنمنٹ ستائے گی, اس کا کام ہے ستانا. اس کے پاس لوگ جو بیٹھے ہیں ان کا کام یہی ہے. صحیح, کل میں نے ایک بڑے سینئر بندے کا اکانومسٹ کا وہ دیکھا, تو بولا ہمارے یہاں تقریباً لوگ بیٹھتے اداروں میں اس لیے کہ وہ رشوت لے سکیں. ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا ٹرانسپیرنٹ اور صاف ستھرا کام کریں. صحیح ہے, 2 ریزن ہے. ایک تو اللہ خوش ہے آپ سے. صحیح ہے, آپ جب غلط نہیں کر رہے نا, دیکھیں آپ رشوت دینا لینا دونوں غلط, دونوں حرام ہے. جب حرام کا شائبہ بھی آپ کے بزنس پہ پڑتا ہے نا, تو وہ آپ سوچیں کتنا نیگیٹو افیکٹ دیتا ہوگا آپ کو, آپ کی جنریشن کو, جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں. ہر جگہ حرام گھوم رہا ہے. صحیح ہے, تو آپ نے پہلے تو اللہ کو خوش رکھا ہوا ہے کہ آپ سیدھا سیدھا کام کر رہے ہیں, ساری چیزیں آپ اپنی طرف سے پورا کریں, تو اللہ آٹومیٹک اس میں برکت ڈالتا ہے. ہمارا ریلیجیس ایلیمنٹ ہے نا, الحمدللہ, ہمیں تو یہ بینیفٹ ہے. ہمارے یہ تو نہیں کہ ہمیں ایتھیسٹ ہوں, اللہ نہ کرے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. صحیح, ہم صرف آج کی دنیا کی دیکھتے ہوں, ہم تو اللہ کو دیکھتے ہیں, تو اللہ ہمیں دیتا بھی ہے. اسی وجہ سے شاید ہم سروائیو بھی کریں. 10 سال ہو گئے الحمدللہ میری کمپنی کو. صحیح ہے, اس کے بعد دوسری چیز کیا ہوتا ہے, ہم قانونی ساری کارروائیاں پوری کرتے ہیں. پلس اف یو آر لرنڈ انف, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. صحیح ہے, تو سامنے والا آپ کو ہاتھ لگاتے ہوئے بھی 100 دفعہ سوچتا ہے.
صحیح. گورنمنٹ آپ کو ستائے گی, آپ ریڈی ہونے چاہیے کہ یہ مجھے ستانے آئیں گے نا, تو دیکھو میں نے ایک کاغذی کاروائی پوری کی ہوئی ہے, اب مجھے کوئی آگے ستا نہیں پائے گا. صحیح ہے, وہ آپ کو آگے گولی تو نہیں مار دے گا نا, وہ آ کے آپ سے کیا بولے گا, اس کا یہ اس کا وہ ہے, آپ بولے جاؤ کر لو. مجھے ایک ٹائم پہ ایک ادارہ آیا تھا, اس نے بولا ہم یوں کریں گے, مطلب آپ کر لو, آپ کو کورٹ میں ملیں گے, پھر ہم کو مسئلہ نہیں. مجھے 1.5 سال ہو گیا, وہ میرے پاس واپس نہیں آیا, 2 سال ہو گیا. صحیح ہے, اس کو پتا ہے کہ میں کیسے لڑوں گا اس سے. آن گراؤنڈ آپ لڑ نہیں پائیں گے. تو یہ طریقہ ہوتا ہے, آپ کاروبار سیدھا کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو. صحیح ہے, مورلی یس, وی پیپل یا بزنس انڈیویجولز وی آر کرپٹ ایز اے نیشن. صحیح ہے, ہم ایسا ہی ہے, آپ چوڑیا بازار جائیں گے, چھوٹے علاقوں, آپ کہیں بھی جائیں گے, وہاں پہ رشوتیں بھی چل رہی ہیں, وہاں ٹیکس کی چوریاں بھی ہو رہی ہیں, پہناتے ہیں, بس یہی وہ سب ہو رہا ہے. لیکن پھر دیکھیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے پیسے میں برکت ہے, پھر وہ ملٹی پلائی ہو کے اسی طرح جاتا ہے. حرام کا جو ہوتا ہے نا, وہ میں کہتا ہوں ہمیشہ اس میں پہیے زیادہ لگے ہوتے ہیں, رکتا نہیں ہے. وہ ایسا جاتا ہے کہ آپ نے پیٹرول چوری کیا نا, تو آپ کی بائک جائے گی پوری. اتنا نقصان زیادہ ہوتا ہے ملٹی پلائی. تو آپ اچھا کام کریں اور پھر آپ اللہ پہ بھروسہ کریں. صحیح ہے, آپ دنیا سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ آپ کے ساتھ اچھی چلے گی. آپ صرف نیت اچھی رکھیں نا, نیک نیتی سے کام کرتے ہیں, تو اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے, اور اللہ ایسے دیتا ہے نا, اور ایسی جگہوں سے آپ کو دیتا ہے کہ آپ سوچتے رہتے ہیں. بالکل بالکل ایسا ہے. اچھا, میں یہ پوچھنا چاہوں گا, آپ نے جیسے شروع میں بات کی تھی نا, جو بچے بزنس کی طرف آنا چاہتے ہیں, پڑھنا شروع کر دیں. ایک بچہ ہے, اب ہمارے یہاں تو مائنڈ یہ بنا ہوا ہے کہ جو پڑھتا نہیں ہے وہ بزنس کرتا ہے. تو اب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو پڑھتا ہے, وہ صحیح چیز پڑھتا ہے. دیکھیں, جو صحیح چیز پڑھتا ہے نا, وہ کامیاب ہے. میں پڑھائی میں بہت برا تھا. صحیح ہے, میں جب یہ 6, 7, 8 ہم یہ چل رہے تھے نا, ہماری تو میری 60-65% آتی تھی. صحیح, میں اتنا برا تھا پڑھائی. اس کے بعد میں نے تھوڑا بہت پڑھنا شروع کیا. میٹرک میں میں نے 80 کر لی تھی %. صحیح ہے, میں فیڈرل بورڈ سے پڑھا. فیڈرل بورڈ میں تھا, میں اتفاق سے ایک آدھی کلاس میں میں گیا, اور میری پہلی جو ہے نا مڈز میں بہت اچھے مارکس آ گئے. پھر اس ریپوٹیشن کو مینٹین کرنے کے لیے میں نے پڑھائی کر لی تھی. صحیح ہے, کہ میں اتنی عزت ہو گئی ہے ٹیچروں کے آگے, یار خراب ہو جائے گی. میں یونیورسٹی گیا, میں دوستیں یاریاں, پھر کاروبار اسٹارٹ کر دیا. تو میں نے اپنا بیچلرس 2.8 پہ پاس کیا. CGPA میں 2.8 تھی, وچ از ویری بیڈ. صحیح ہے, تو میں, اور CBM میں تھا میں. صحیح, یہ بھی نہیں کہ میں IBA اور لمس میں ہوں کہ میں بولوں 2.83 والا بھی بہت اچھا بچہ ہوں. صحیح ہے, جیسے آج کل ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھو بل گیٹس کو دیکھو, مارک زکربرگ کو دیکھو, دے آر ڈراپ آؤٹس. دے آر ہارورڈ یونیورسٹی ڈراپ آؤٹس. صحیح ہے, پوری بات نہیں بتاتے, یہ نہیں بتاتے آپ لوگ. صحیح ہے, ہارورڈ کا ڈراپ آؤٹ ہے اگلا. ہارورڈ میں جا کے تو دکھائے, کوئی ایڈمیشن تو لے کے دکھائے. ڈراپ آؤٹ تو پھر بہت بڑی بات ہے اس کے بعد. صحیح, تو ہوتا ہی ہے کہ آپ نے اس طرح کی چیزوں میں پڑھائی میں نہیں کر رہا تھا. صحیح ہے, میں نے بھی بیچلرز اپنا اسی طرح زبردستی نکالا, ماسٹرز بھی اسی طرح نکالا, لیکن میں ریلیونٹ چیزیں پڑھ رہا ہوں. آپ کے جو کام کے جی آپ اسے جو ہے وہ پڑھتے ہیں. میں آج بھی پڑھتا ہوں. میں آج بھی میرا لیپ ٹاپ باہر گاڑی میں پڑا ہے, اگر آپ وہ کھول کے دیکھیں تو آپ کو بہت سارے ٹیب لائن سے دکھیں گے جو میں کوئی کام کی چیز پڑھا ہوں. اندر لے آئیں, آپ کو بتایا کہ پیچھے نہ ہو جائے گا, اللہ نہ کرے. وہ آیت الکرسی پڑھ کے نکلتے ہیں نا. ماشاء اللہ. اچھا, آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ آپ کے نزدیک انٹرپرینیورشپ ایک نظریہ ہے. وہ کس طرح, پھر آپ نے لائف اسٹائل پہ بات کی, مجھے بڑی اچھی لگی تھی. یہ جو آپ کے نزدیک آپ جس نظریے سے انٹرپرینیورشپ کو دیکھتے ہیں, اس کو میں چاہتا ہوں ذرا آپ ایکسپلین کریں, اسپیشلی ینگ جنریشن کے لیے, یوتھ کے لیے, ٹین ایجرس کے لیے جو اس طرف آ رہے ہیں, آپ انہیں بتائیں اس بارے میں کھل کے تھوڑا. یار دیکھیں, نظریہ میں اس لیے کہتا ہوں, ایک لائف اسٹائل اس لیے کہتا ہوں کہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ ایک ڈیسیجن آپ نے پڑھ لیا یا 4 کتابیں آپ نے پڑھ لیں, اور اس کتاب کے بعد آپ کو لگتا ہے بزنس اس طرح بن جاتا ہے. بزنس ڈیلی جو ہے نا آپ کو چیلنجز دیتا ہے. بالکل, بزنس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہر بال آپ کو مڈ وکٹ پہ سیدھی آ رہی ہے. وہ باؤنسریں بھی آتی ہیں, وہ بال سوئنگ بھی ہوتی ہے, ریورس بھی آتی ہے, یوکریں بھی بہت ٹائٹ لگتی ہیں, اور ہر ٹائم آپ کو صرف یہ ٹینشن ہوتا ہے کہ میں بولڈ ہو جاؤں گا یا میں آؤٹ ہو جاؤں گا. صحیح ہے, ان سارے چیلنجز کو دیکھنے میں کرکٹ کی ایگزامپل اس لیے بھی دیتا ہوں, لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے. صحیح ہے, اتفاق سے ہم نے دیکھا بھی اور کھیلا بھی بہت ہے. تو ہماری قوم, آپ نے ہماری قوم کرکٹ پہ متفق ہے ہم سارے لوگ. صحیح ہے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ہر وقت ہر طرح کے چیلنجز کو فیس کر رہے ہوتے ہیں. وہ کتاب نہیں سکھاتی آپ کو. جو کتاب کا نصاب پڑھایا جا رہا ہے ہمارے یہاں, فار ایگزامپل آپ پاکستان میں, صحیح ہے, آپ 1980 اور 1990 کی کتابیں پڑھا رہے ہیں, اس سے پرانی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ماشاء اللہ, میں یہ بھی جانتا ہوں. صحیح ہے, ابھی کچھ اداروں میں سن 2000 کی کچھ کتابیں آ گئی ہیں نئی نئی. صحیح ہے, جی. بزنس ورلڈ جو ہے نا ہر 6 مہینے پہ چینج ہو رہا ہے. اب تو بہت تیزی, تبھی وہ ڈیجیٹل بکس, اس طرح کے ایلیمنٹس یا اس طرح کے کورسز آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ چل گئے ہیں. صحیح ہے, میں کہتا ہوں یہ چیزیں آپ نے ڈیلی بیسس پہ لرن کرنی ہے, اور ملک پیچھے ہونے کا جیسے میرا ایک فائدہ ہے, آپ دنیا سے سیکھ سکتے ہیں, تو آپ اسی دنیا سے سیکھیں. ریلیونٹ چیزیں پڑھیں, ریلیونٹ چیزیں کرنا شروع کریں, ان کے لائف اسٹائل کو دیکھیں,
وہ کیا کرتے تھے. آپ اپنے مورلس کو, ایتھکس کو اپنی جگہ پہ رکھیں. صحیح. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ابھی پہلے بھی آپ سے بات ہو رہی تھی اس سے پوڈ کاسٹ سے پہلے, عورتیں جو ہے نا, صحیح ہے, دیکھیں عورت اور ماں باپ جو ہے نا دونوں کا رول ہوتا ہے. ماں پہلی درسگاہ ہے. جی جی صحیح ہے. وہ درسگاہ کیوں ہے؟ کیونکہ ماں ہی تو ٹائم دے رہی ہے بچے کو, باپ تو نہیں دے رہا. میں تو صبح نکل جاتا ہوں, میں تو رات میں آتا ہوں. صحیح ہے. مورلس, مطلب آپ کہہ رہے ہیں انٹرپرینور سے شادی کی جائے؟ نہیں, دیکھیں عورت آپ کی مورلز اور ایتھکس سیدھے کر دے گی. صحیح ہے. جو آپ کا وہ کور بلیفس ہیں, جو اسٹرکچرل چیز ہے نا آپ کی بچے کی, وہ عورت سیدھی کرتی ہے. عورت بتائے گی کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, ایسے بات کرنی ہے, ایسے بات نہیں کرنی, اس چیز کو اس طرح پرسیو کرنا ہے, اس چیز کو اس طرح جواب دینا ہے. تو وہ جو انیشیل بلڈ اپ ہے نا, وہ پلنتھ ہے ایک انسان کی, وہ عورت ڈالتی ہے. یہ عورت کا کور ہے. یہ جو ماں کے پاؤں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی, ایسے نہیں رکھی اللہ نے. اور جو پہلی درسگاہ ہے وہ اسی لیے ہے کہ وہ عورت سکھائے. تو عورت اگر یہ نہیں کر رہی نا تو پھر وہ ماں کے مرتبے پہ نہیں ہے. تو عورت نے یہ کرنا ہے. آدمی کیا کرتا ہے؟ آدمی اس کو دنیا جینے کا نظریہ دیتا ہے کہ دنیا کیا ہے, دنیا کیا ہے. صحیح ہے. اب جب آدمی نے سکھایا, باپ نے, کہ بھائی یہ دنیا ہے, عورت نے بتایا یہ مورل اور ایتھکس ہے. اب جو کمبینیشن ہے نا, اس بچے کو کوئی ہلا نہیں سکتا. جہاں پہ کوئی ایک چیز بھی ٹرکی ہے نا, اور خاص کر میں کہتا ہوں ماں کا ایلیمنٹ ٹرکی ہے, کہ ماں نے چیز نہیں سکھائی یا کوئی ماں نہیں تھی اس کی. صحیح ہے, ہو سکتا ہے. اب جو بچہ ہے نا وہ را ہے. اب اس کو جو بھی کچھ بھی سکھا رہا ہے نا, وہ اس کو مورل اور ایتھک کے پلڑے میں ڈال ہی نہیں رہا. وہ ہر چیز سیکھ رہا ہے, ہر چیز آگے بڑھے جا رہا ہے. صحیح. تو اس لیے دونوں کا کمبینیشن, باپ نہیں ہوتا نا, میں کہتا ہوں پھر بچہ چل جاتا ہے, کیونکہ اس کے مورل تو سیدھے ہیں نا. اب اس کو 100 لوگ بھلے سکھا رہے ہیں, وہ سیکھے گا صرف وہ جو اس پلڑے پہ, اس کے مورل اور ایتھکس پہ جا کے, ریلیجن پہ جا کے صحیح لگ رہا ہے اس کو, وہ اس پلڑے پہ. ماں نہیں ہے نا تو بچہ گیا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں باپ کو بھی ماں بننا پڑتا ہے, اور یہ چیز اس کو سکھانا کو ہے. ماں کی تو رسپانسبلٹی میں کہتا ہوں حد سے زیادہ اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ ماں اس کو یہ چیز سکھا دیتی ہے. اسی طرح بزنس ہے, اسی طرح بزنس سیم اسی طریقے سے. یہ انٹرسٹنگ بات آنے والی ہے. ہاں, بزنس جو ہے نا, وہ آپ کور لیول چیزیں سیکھیں گے نا. جب آپ کور, آپ کے ایتھکس, چیزیں, ہر چیز اسٹرانگ ہے, آپ بزنس پڑھ چکے ہیں, سمجھ چکے ہیں, آپ نے لوگوں کو دیکھا ہے, پریکٹیکل دیکھے. میں کہتا ہوں پریکٹیکل سب سے اچھا آپ کو سکھاتا ہے, کتابیں نہیں سکھاتی. صحیح ہے. میں کہتا ہوں چاہ کے 2 دکانوں پہ بیٹھ جاؤ, 2 مہینے سیل میں نہیں کر لو, کچھ بھی کرو کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. کل بھی میں نے ایک بندے کو بولا, وہ کہہ رہا ہے میں یار اس طرح کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں. میں نے تم جاؤ, جا کے لوگوں سے بات تو کرو, اس کاروبار کرنے والوں سے جاؤ, وہاں جا کے 2 مہینے نوکری تو کر کے دیکھو وہاں ہو کیا رہا ہے, کیا چیز کتنی ہے, کس طرح چلتی ہے, پورا بزنس ماڈل کس طرح چلتا ہے. اب آپ نے جب یہ چیزیں سیکھ لی نا, اب آپ کیا کریں, آپ انٹرنیشنل ایکسپوجر لیں, چیزیں دنیا سے سیکھنا شروع کریں. اب آپ کو پتہ ہے, یہاں میرا بلیف یہ ہے, میں بزنس کو سمجھتا ہوں, میرا دماغ بزنس کے حساب سے مائنڈ سیٹ چلتا ہے. اور پھر وہ چلتا کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے ریلیونٹ چیزیں پڑھی. اس کے پاس یہ آیا تو اس نے اس طرح رسپونڈ کیا, اس کے بعد یہ آیا تو یہ رسپونڈ کیا. پھر لوکل, انٹرنیشنل بھی آپ نے ایکسپوجر لے لیا کہ انٹرنیشنلی لوگ کیا کیا کر رہے ہیں. لوکل آپ کسی بزنس پہ جا کے بیٹھ گئے, خاص کر میں کہتا ہوں سیٹھیا کمپنیاں جو ہے نا وہ آپ کو اچھا سکھاتی ہیں, کیونکہ وہ کام بڑا را ہوتا ہے. آپ ہر جگہ کا پارٹ بن جاتے ہیں. رگڑا لگتا ہے نا, رگڑا لگتا ہے. اور وہ رگڑا جو ہے نا وہ آپ کو سکھاتا ہے. آپ آج بڑے بزنس مین جتنے بھی اٹھا لیں, وہ سیٹھیا کمپنیوں میں نوکری گئے. پہلے کوئی ملٹی نیشنل سے اٹھ کے بڑا نہیں بنا. اس کا ریزن پتہ ہے کیا؟ ملٹی نیشنل میں 5000 بندہ کام کر رہا ہے, 2000 بندہ کام کر رہا ہے. اس میں ایک مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے, مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں بھی 50 بندے, اس میں سے آپ کی ایک سیٹ, اور آپ کا یہ کام ہے, یہ کام ہے آپ کا اتنا سا. تو آپ کا ایکسپوجر چھوٹا ہے. بزنس مین وہ اچھا ہوتا ہے جس کا ایکسپوجر بڑا ہو. تو آپ ایکسپوجر لیں, آپ بڑا ایکسپوجر لیں گے, رائٹ, آپ نے پلنتھ اپنی بنائی ہوئی ہے, تو آٹومیٹک آپ ایز اے انڈیویجول گرو کرنا شروع ہوں گے. آپ کا ہر چیز کو سوچنے کا نظریہ چینج ہو جائے گا. کیا یہاں پہ یہ ہوتا تھا, وہاں پہ یہ ہوتا تھا. لوکل بھی فلیور آ گیا, لوکل بزنس میں کیا ہو رہا ہے. پلس آپ کو انٹرنیشنل بزنس کا اس لیے پتا ہونا چاہیے کہ دیکھیں جو چیز انٹرنیشنلی ہو رہی ہے نا, وہ پاکستان میں ضرور ہوگی, تھوڑے ٹائم بعد ہوگی. آج آپ کو پتا ہے آگے ہونے کیا والا ہے. صحیح ہے. اگر انسان کو پتا چل جائے اس کی زندگی میں آگے کیا ہونے والا ہے, صحیح ہے, یہ جو غیب کا علم ہے وہ تو اللہ نے رکھا ہے اپنے پاس. صحیح ہے. لیکن آپ یہ والا جو علم ہے بزنس کا, وہ تو اوپن پڑا ہے. کیوں؟ آپ پیچھے ہیں نا, تو آپ کو بینیفٹ ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ غیب کا علم نہیں ہے, ہم پیچھے ہیں تو ہمیں بینیفٹ کیا ہے, یہ چیز یوں ہونے والی ہے, تو میں اس کو اپنے لیے, اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لوں. پریڈکٹ کر سکتا ہے بندہ. صحیح ہے. لوگوں کو پتا تھا اوبر دنیا میں چل رہی ہے, تو کبھی نہ کبھی پاکستان آئے گی. آپ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے. جو لوگ تیار نہیں کر پائے وہ آبسولیٹ ہو گئے. تو ہوتا ہی ہے ہر ٹائم نے شاید اپنے آپ کو ہم کہہ سکتے ہیں تیار کیا, اور وہ دیکھیں ہر بندہ کر رہا ہے. میں کہتا ہوں بزنس اگر اچھا ہے نا اور وہ سروائیو کر رہا ہے, وہ اپنے آپ کو تیار کر کے رکھے. آپ تیار رہیں گے نا تو آپ آبسولیٹ نہیں ہوں گے. صحیح ہے. ورنہ کیا ہوگا کہ آپ آج لوگ ڈر رہے ہیں,
AI آئے گا یوں ہو جائے گا, AI آئے گا میری جاب چلی جائے گی. AI اس وقت آپ کی جاب لے کے جائے گا جب آپ کو AI پہ کام نہیں آتا. صحیح ہے. وہ پہلے لوگ ہیلی کاپٹر میں اڑاتے تھے اور وہاں سے کیمرے سے شاٹ بناتے تھے موویز میں, اب ڈرون اڑتا ہے. اگر وہی ہیلی کاپٹر والے ڈرون اڑانا شروع کر دیتے خود تو بزنس کہیں جاتا نہیں چاہتا. صحیح ہے. وہی رکشے ٹیکسی والے جو یہاں چلا رہے ہیں وہی کریم اوبر کے ساتھ مل جاتے تو ان کا نقصان ہوتا نہیں ہوتا. ریزسٹنس ٹو چینج جو ہے نا یہ سب سے بری ہوتی ہے کہ آپ ریزسٹ کر رہے ہیں چینج سے, اور آپ کو اتنا فلیکسیبل ہونا چاہیے. مجھے کہتا ہے نا آپ بزنس ماڈل کل چینج کریں گے, کر دیں گے. صحیح ہے. کوئی چیز جیسے ہوگی ہم کر لیں گے. ہم دنیا کو دیکھیں گے دنیا کیا کر رہی ہے, کس طرح لوگوں کی آپ نے دیکھنا ہے اور آپ نے گھومتے پھرتے رہنا ہے. سسٹم بھلے ہم کہیں سے بھی اڈاپٹ کر لیں, کور ویلیوز ہماری آپ بولے نا مجھے پتا ہے مجھے آتا ہے اور میں اپنے حساب سے چلوں گا, ایسا نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے اور جو ہر چیز بہتر سمجھتا ہے. انسان نہیں سمجھ سکتا. آج آپ جو سمجھ رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے میں بہتر سمجھ رہا ہوں, آپ نہیں سمجھ رہے ہیں. صحیح ہے. کیونکہ آپ نے اپنے پرسپیکٹو سے سوچا ہے نا. صحیح ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ایز این انٹرپرینور ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے, یو آلویز ہیو ٹو سی یور بزنس. دو ایسپیکٹس ہے, ایک بزنس اونر, ایک کسٹمر. واہ. اگر آپ ایسا کسٹمر نہیں سوچ رہے نا آپ ضرور اڑ جائیں گے کسی نہ کسی دن. صحیح ہے. اب کتنی دفعہ, اب ایک دفعہ میرے ساتھ ہوا, ہم نیا بزنس اسٹارٹ کیا تھا تو میں ایک بزنس تھا G5. صحیح ہے. وہ موبائل فون بناتے ہیں, پنجاب کا برانڈ ہے. تو ہمارے پاس کی کی ڈسٹریبیوشن تھی. تو اس نے مجھے ایک ایڈ دکھایا, ایک چھوٹا سا بار فون تھا وہ کی پیڈ والا, 4 اسپیکر والا ہے, 6 اسپیکر والا. اس کا اس نے مجھے ایڈ دکھایا. وہ انہوں نے بولا احمد کیسا لگ رہا ہے. میں نے یوں دیکھا اس کے مالک نے, بولا یار مجھے سمجھ نہیں آیا کیوں. میں بتاتا ہوں. صحیح ہے. میں نے دیکھا ہی نہیں اس کو اس نظر سے, کیونکہ جو اس کا کسٹمر ہے جس کو 6 اسپیکر والا فون چاہیے چھوٹا کی پیڈ والا, اس کو وہی چھچوری ایڈ چاہیے تھی جو اس نے دیکھی ہے. اس نے اپنے حساب سے بالکل صحیح ایڈ بنائی تھی, میرے لیے ریلیونٹ نہیں تھی, اور میں اس کو اس نیت سے سوچ ہی نہیں پایا. اس دن سے میں نے بولا یار میں کسٹمر کی نیت سے ہی سوچتا ہوں. یہ 2014 کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو. یعنی وہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں اس وقت میرا سوچنے کا انداز غلط تھا, بعد میں میں نے اس سے سیکھا, میں نے اس کو پرسیو کیا. میں نے بولا ہاں یہ میں ایبزارب کرتا ہوں, مجھے ایز اے کسٹمر سوچنا ہے کہ یار میں یہ چیز لگاؤں گا, کسٹمر کیا سوچے گا میرے بارے میں. میں یہ چیز کروں گا تو کسٹمر کیا سوچے گا میرے بارے میں. ہر چیز میں آپ یہ کہہ رہے ہیں. یہاں سے ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آیا ہے کہ بہت سارے لوگ اسی طرح کرتے ہیں کہ بھائی کسٹمر کی جو مینٹیلٹی اس پہ جو ہے نا وہ کھیلتے ہیں, اور بعض اوقات اپنی جو ویلیوز ہوتی ہیں اس پہ بھی وہ کیا کر دیتے ہیں, مطلب اس کو بھی اڑا دیتے ہیں. دیکھیے ویلیوز نہیں اڑا سکتے, کرتے ہیں نا لوگ کرتے ہیں نا. دیکھیے وہ میں کہتا ہوں اگر آپ کی ویلیوز ہی اتنی ویک تھی, کیونکہ دیکھیں کور پرنسپل ہوتا ہے. میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, مثال کے طور پہ ہمارے یہاں پاکستان, مطلب ہم جیسے اسلامی جمہوریہ پاکستان پہ رہتے ہیں, مسلمان ہیں, ہماری ایک ثقافتی اقدار ہے, ہماری ایک تہذیبی, ہماری ایک پورا پس منظر ہے. اس کے باوجود آج جس طرح ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے, جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہے, وہ جس طرح کے ایڈس پروڈیوس کر رہی ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں. اور وہ کسٹمر کی مینٹیلٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ مطلب میں اس کو یوں کہوں کہ ریسیپشنسٹ پہ لڑکی کا ہونا لازمی ہو گیا. تو ایڈ میں بھائی دودھ کی ایڈ ہے, چائے کی ایڈ ہے, اس میں لڑکی نچوانی ہے آپ کو. تو یہ میں نے دیکھیں آپ کو ایک بات بولی پہلے بھی, ہم ایز اے نیشن مورلی کرپٹ ہو چکے ہیں. صحیح ہے. یہ برا لگتا ہے لوگوں کو میرا کہنا, لیکن ریالٹی ہے. جتنی جلدی آپ ریالٹی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اتنا جلدی آپ کے لیے سدھرنا آسان ہو جاتا ہے. بالکل. تو ہم ہو گئے کرپٹ. ہم اسی طرح کی, آپ کو کیا لگتا ہے دنیا میں جو ہے چوریاں, وارداتیں, قتل و غارت نہیں ہوتی ہے پوری دنیا میں ہوتی ہے. امریکہ میں پاکستان سے زیادہ ہوتی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے وہاں پہ دکھاتے نہیں ہیں. اس کا ریزن ہے وہاں لوگ دیکھنا نہیں چاہتے. لوگوں کو شوق ہی نہیں ہے ڈیڈ ٹول گننے کا ایسے ہی بیٹھ کے کہ آج اتنے مرے, آج اتنے. وہ ہم فینٹیسائز نہیں کرتے وہاں کے لوگ, ہم دیکھنا چاہتے ہیں. یہ CCTV فوٹیج جو ہمارے یہاں ڈیلی آتی ہے نا کہ اس نے اس کو مار دیا, گولی کی فوٹیج ہے اور سوشل میڈیا پہ لگی اور اس پہ ہزاروں لاکھوں شیئرز اور ویوز ہوتے ہیں. یہ آپ کا مینٹل لیول دکھاتا ہے ہمارے پورے ملک کا. جتنی فلسطین کی ویڈیو پاکستان میں شیئر ہو رہی ہیں, اچھی بات ہے, دیکھیں ہونی چاہیے ایک چیز کہ ہمیں پتہ ہے کہ یار ایز اے نیشن وہ پریشان ہے ہمارے بھائی. لیکن جو آپ چیز دکھا رہے ہیں نا, صحیح ہے, وہ آپ اس کو نارملائز کر رہے ہیں اپنے دماغ میں. جب آپ چیز دیکھتے ہیں نا وہ ایک ٹائم کے بعد وہ نارملائز ہو جاتی ہے. جیسے پہلے اور وہ برا ہے, دماغوں میں ہو گیا تھا, آج اتنے مر گئے, آج اتنی بڑی بن لاشیں. میں میرے ماموں اور امریکہ رہتے تھے, صحیح, تو اب وہ جیسے ہی کوئی بم پھٹے کچھ وہ فون کرے کیا وہ خرید ہے, ہم بولتے تب پھر کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. ہمارے لیے بم واز ویری ویری نارمل. بوری میں سے لاش نکلے تو نکلے گی نا, آلو تھوڑی نکلیں گے. ہمارا یہ دماغ بن گیا تھا لٹرلی. تو ہم نے وہ ہوتا یہی ہے, ایک ٹائم کے بعد وہ چیزیں نارملائز ہو جاتی ہیں.
اگر آپ یہ چیز دیکھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں, یہ نارملائز ہو گیا. آج کا بچہ اسی لیے گن چلا دیتا ہے کسی پہ بھی, وہ مار دیتا ہے, کیونکہ وہ نارملائز اس کے دماغ میں ہو چکا ہے. صحیح ہے, یہی چیز اب جس طرح ہم کراچی والے جھگڑتے ہیں, صحیح ہے, یہ چیز نارمل نہیں ہے پنجاب میں. پنجابی نہیں لڑتے اس طرح, وہ دور سے دیکھ کے پہچان لیتے ہیں آدمی کراچی کا ہے. میں ایک دفعہ بھڑ گیا, میرا بھی تھوڑا شارٹ ٹیمپر کا پرابلم ہو گیا تھا, ہمارا ہم کراچی سے ہی ہے نا ابھی تو میں ایک دفعہ ایک وہ ٹیکسی والے سے بڑھ گیا, اس نے پیچھے میری گاڑی لگا دی, مطلب گاڑی ہٹاتے کہ اٹھا کے پھینک دوں گاڑی. یہ میرا بھی دماغ, آپ سوچے کہا کیوں, میں میٹنگ کے لیے لیٹ ہو رہا تھا, میں نے آپ کو بتایا میں 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہو سکتا, تو میرا دماغ ہو گیا تھا ادھر ادھر. وہ جیسے ہی میں آ گیا واپس ٹیکسی میں بیٹھا نا, تو وہ میٹرو کیب والا کہہ رہا ہے بندہ, آپ کراچی سے ہیں؟ بنا کہہ رہا ہے, وہ میں سمجھ گیا تھا, بولا ہمارے ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم ایز اے نیشن ہم کرپٹ اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم ایک چیز کو دیکھتے آ رہے ہیں, اور وہی چیز جب ہم دیکھتے جائیں گے نا, وہ نارملائز ہو جائے گا. آج چوری چکاری نارملائز ہو گئی ہے. بولے گا ہاں تو لوٹ ہی جاتے ہیں نا, کون جا کے CPLC میں رپورٹ کرتا ہے فون کی, ہم بھی 2 فون چوری کر لیتے ہیں, کون پکڑ لے گا ہمیں. ہم جا کے بھی چور کی بات, بازاریں بنی ہیں جہاں بکتا ہے, صدر میں بازاریں ہیں پراپر پوری, سب کو پتا ہے, لا ایجنسیوں کو بھی پتا ہے کہ یہاں پہ چوری کا مال ہی بکتا ہے. صدر کی بات کر, ہاں چوری کا مال بکتا ہے, اور یہی لوگ چوری کا مال خریدتے ہیں, تو جس سے خرید رہے ہیں چوری ہوگا نا. آپ اپنا یہ جو یوز کا کہتے ہیں, میں جا کے یوز میں اپنی سائڈ مرر لے لیتا ہوں. اب جب جا کے بولتے ہیں نا کہ یہ والا سائڈ مرر ہے, ڈیمانڈ کس نے کریٹ کی؟ آپ نے ڈیمانڈ کریٹ کی چوری کی. آپ گئے, وہ اگلے کو چور کو فون کرتا ہے, کہتا ہے یہ والی گاڑی کا ملے گا, وہ جائے گا کسی اور کو اٹھا کے آپ کو دے دے گا. یہ پورے, یہ دیکھیں, یہ پورا سیناریو جو چل رہا ہے نا, یہ پوری اکانومی میں وہ چل اس لیے رہا ہے کہ ہم برے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں ہمارا الو سیدھا ہو رہا ہے. ہم ہر بندہ اپنا اپنا کام دیکھ رہا ہے, اپنی اپنی چیزیں کر رہا ہے اور جا رہا ہے. کس کا حق اب کہاں مار رہے ہوتے ہیں, ہمیں لگتا ہے ہم نے فرمائش کر دی, ہمارا ایک کام ہو گیا, کسی کا حق مارا گیا ہے. وہ صحیح ہے, ہم یہ ساری چیز میں کہہ رہا ہوں, مورلی ہم جو کرپٹ ہو گئے تو ہر چیز میں ہو گئے ماشاء اللہ. اور یہ نہیں کہ وہ ہو گئے, میں بھی ہو گیا ہوں, آپ اور میں, ہم اس میں شامل ہیں, ہم سارے لوگ. میں قرآن کو کہتے ہیں کہیں نہ کہیں کرپشن تو ہم حدیث میں نا, اعمالکم کیا ہے کہ آپ کے اعمال آپ میں حکمران ہیں. صحیح ہے, وہ کیوں ہے, اس کا ریزن ہے کہ میں اگر ہوتا نا پرائم منسٹر, میں یہ جو ابھی تک تھے نا ان سے زیادہ ہوں گا خطرناک. صحیح ہے, یہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں, ہمیں جتنی پاور ملی ہوتی ہے نا ہم اس کے حساب سے اس کو مس یوز کرتے ہیں. جن کو زیادہ ملے گی تو پورا ملک ابیوز آف پاور پہ چل رہا ہے. تو ہم جو کہتے ہیں نا کہ اپنے گھر سے نیکی, ہر چیز اپنے گھر سے اچھی اسٹارٹ کرو, اسی لیے کہتے ہیں. مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے آخری سگنل کب توڑا ہوگا, مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے آخری کب کچرا پھینکا ہوگا زمین پہ, باہر روڈ پہ. میں نے کبھی میں یہ جو مجھے پتا ہے نا میں کر سکتا ہوں, میں وہی ٹریننگ اپنے بچوں کی کرتا ہوں. صحیح ہے, اب وہ جو جنریشن نکلے گی نا وہ اچھی رہے گی. کیوں, میں نے آپ نے اب چلے جانا تھوڑے ٹائم میں, جو جنریشن ہم بچوں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں کیا وہ اس لائق ہے کہ اس میں ہمارے بچے رہیں؟ مجھے نہیں لگتا. میرے والد صاحب بھی یہ کہتے ہیں, بڑے کھلے کہتے ہیں, ہم نے غلط معاشرہ چھوڑا تم لوگوں کے لیے, کیونکہ ان کا کام تھا ہمیں اچھا معاشرہ دینا, ہمارا کام ہے اگلی جنریشن کو اچھا معاشرہ دینا. صحیح, اور یہ ساری چیزیں کب ہوں گی, جب ہم یہاں سے سارے ٹھیک ہوں گے. اور یہاں سے کب ٹھیک ہوں گے, جب اچھا دیکھیں گے, اچھا سنیں گے, اچھا بولیں گے, پھر اچھا کریں گے. یہ پوری ایک سائیکل ہے. بالکل, ہم دیکھتے غلط چیزیں, سنتے غلط چیزیں, بولتے غلط چیزیں, تو ہم اچھا کریں گے کیسے؟ کر نہیں سکتے. ہمارے یہ ایجوکیشن اسٹوڈیو کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم اچھا جو ہے نا لوگوں کو اچھا کنٹینٹ دیں. اچھا, میرے گھر میں 20 سال سے اوپر میں 22-23 سالوں کا TV نہیں ہے. نہیں ہے, میں نہیں دیکھنا چاہتا فضول چیز, نہ میں فضول چیز میں اپنے آپ کو انگیج کرنا چاہتا. میرے پاس لیپ ٹاپ ہے, مجھے جو دل کرتا ہے میں دیکھتا ہوں. پلس میں کہتا ہوں ہر انسان کو ایک چیز کرنی چاہیے, وہ ہوتا ہے می ٹائم. صحیح ہے, یہ بڑے گوروں میں چلتا ہے. صحیح ہے, می ٹائم یہ آپ دن کا 1 گھنٹہ باندھیں یا 2 گھنٹے باندھیں, آپ اپنے آپ کو دیں ٹائم. اب اس میں آپ کو جم جانا ہے جم جائیں, آپ بیٹھ کے کوئی کامیڈی شو دیکھیں, آپ کچھ بھی دیکھیں, اپنے آپ کو ریلیکس کریں. یہ آپ کو پتہ ہے یہ جو فون ہے نا یہ ٹیک ہے. صحیح ہے, ہر ٹیک پروڈکٹ پتہ ہے اس کی لائف کب لمبی ہوتی ہے, جب آپ اس کو بار بار ریسٹارٹ کرتے رہیں. یہ فون آپ آن رکھیں, 100 دن نکالیں, فون پاگل ہو جائے گا. فون کی لائف بڑھانی ہے آپ کو, اگر بیٹری کی لائف, چیزوں کی لائف, کہ وہ خراب نہ ہو, ہینگ نہ ہو, روز صبح 1 دفعہ ریسٹارٹ کر لیں اپنے فون کو اور لیپ ٹاپ کو, کبھی بھی آپ کو نہیں ستائے گا. صحیح ہے, سیم یہی چیز انسانوں کی ہے. ہمارے یہاں کل مجھے ایک بندے نے بلایا ورک لائف بیلنس پہ آپ کیا کہتے ہیں. میں کہتا ہوں لائف بہت امپورٹنٹ ہے, جس کے لیے آپ ورک کر رہے ہیں وہی تو لائف ہے. اف یو ڈونٹ ہیو ٹائم فار یور لائف یا فار یور فرینڈس, فار یور فیملی, غلط کام کر رہے ہو بھائی. میرا دوست ملٹا نیشنل میں کام کرتا ہے, ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے, وہ صبح 8-9 بجے جا رہا ہے,
रात को 10 बजे आ रहा है, तो मैं कहता हूँ लानत भेजता हूँ ऐसे 2-4 लाख रुपए में मैं। जिंदगी कहाँ है तुम्हारे पास? किसके लिए पैसे कमा रहे हो? पैसे तो इसलिए कमा रहे हो ना कि मैं सुकून में आऊँ। वो सुकून कहाँ है तुम्हारी जिंदगी में भाई? वो सुकून कब आएगा? वीकेंड पे। वीकेंड पे, और वो भी सैटरडे को भी ऑनलाइन काम करा लेंगे, वर्क फ्रॉम होम तो सीख गए लोग, सही है। तो होता ये, आपने हर चीज को मद्देनजर रखना है और पॉजिटिविटी को फोकस करना है। सिर्फ हमारे मुल्क में ना 1 लाख नेगेटिव है, जितना आपको पता है उससे ज्यादा मुझे पता है, क्योंकि मैं तो कारोबार कर रहा हूँ ना। यकीनन। मैं जितना इदारों को, चीजों को देखता हूँ ना, तो मैं लिटरली, अगर आपका दिल हो रहा है ना मुल्क छोड़ने का, तो सोचे मेरा कितना होता होगा। लेकिन हम कहाँ फोकस करते हैं? हम कहते हैं नेगेटिविटी को आग लगाओ, फ्लैश करो, पॉजिटिव देखो। जैसे इंसान का भी ये कहते हैं ना कि अगर कोई इंसान में आप जो है ना उसमें अच्छाइयाँ देखो, खामियां इग्नोर कर दो। सही। खामियां आप इग्नोर करोगे तो वो इंसान की अच्छाई प्रिवेल करेगी, वो अच्छा हो जाएगा। और जब आप उसको अच्छाई दिखाओगे ना हर तरफ, वो बोलेगा खामियां। वो दिन में भी क्या होता है, आप कहते हैं यार नमाज शुरू करो। आप बुराइयां अल्लाह ने चाहा वो खुद छूट जाएंगी। आप उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके आएंगे तो वो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट से, चीजों से बाहर निकलेगा। वही चीज आपने कारोबार में करनी है। कारोबार में आपने फोकस पॉजिटिविटी पे करना है। ये मेरा फोकस है काम करने का, ये मेरा तरीक़ाकार है, ये मेरे मॉरल एथिक्स कहते हैं। मैं यूं काम करूंगा सीधा, मैं मेहनत अपनी पूरी करूंगा, उसके बाद अल्लाह ने जो किया होगा मैं उस पर राजी हो जाऊंगा। तो पॉजिटिविटी पे फोकस करें, आपका काम सीधा हो जाता है इंशाल्लाह। नेगेटिविटी पे फोकस करेंगे ना तो आपको दुनिया की हर चीज़ बुरी लगेगी, सही है। और इंसानों से अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि इंसान खुश होगा आपसे, कभी नहीं होगा। अल्लाह ने कुरान में कहा है ना कि इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्र है, सूरह आदियात में, सही है। तो इंसान जब अपने रब का नाशुक्र हो सकता है तो आपका शुक्र अदा कैसे कर सकता है यार? वो कैसे कर सकता है? नामुमकिन है यार। जब आप ढूंढे ना लोग रोडों पे, कौन है अल्लाह से जो खुश हो? जिसने कायनात बनाई, जिसने आपको सांस लेने के लिए दिया है। सांस कितनी बड़ी नेमत है यार, इतनी नेमतें आप गिन नहीं सकते। अपनी सिर्फ बॉडी पे इतनी हजारों लाखों नेमतें हैं। एक नस है ना, एक नर्व, मैं आपको बताता हूँ। एक नर्व होती है, TGN कहलाती है, ट्राइजेमिनल नर्व। अगर वो ट्राइजेमिनल नर्व का इतना सा लोअर पॉइंट जो कि माइक्रोस्कोप से दिखता है, अगर वो आपका छिड़ जाए ना, आई हैव बीन थ्रू दिस, मैं आपको बता रहा हूँ, सही है, आई सफर्ड थ्रू दिस, सही है। वो अगर आपको छिड़ जाए, लाइलाज बीमारी है, और इतनी तकलीफ है ना कि वो कहते हैं सुसाइडल बीमारी है, दुनिया की एक इकलौती बीमारी जो सुसाइडल है, सही है, कि जहाँ पे आपको दिल होगा मैं अपनी जान ले लूँ, सही है। इतनी बड़ी नेमतें हैं आपकी बॉडी में, आप सोच ही नहीं सकते अल्लाह ने आपको कितना सुकून दिया है। तो आप जब अल्लाह के नाशुक्र हो जाते हैं तो इंसान के हो जाएंगे। तो आप ना, आपको शुक्रगुजारी चाहिए लोगों से, ना आपको शुक्रगुजारी चाहिए इदारों से, ना आपके इदारे अच्छे चलेंगे आपके साथ, ना लोग अच्छे चलेंगे आपके साथ। आपका क्या फोकस होना चाहिए? वो जो घोड़े को लगाते हैं ना, हाँ। ये आपका होना चाहिए बिजनेस में भी और आपकी लाइफ में। आप ये लगाएं, बोले मैं काम सीधा और अच्छा करूंगा, खत्म। अब जो लोग बोलते हैं बोले, और इस्लाम के जो प्रिंसिपल्स है ना, कोर, वो अपने इसमें डालते हैं बिजनेस में। जैसे मेरा है, मैं कहता हूँ भाई जो अपने लिए पसंद करो, अपने भाई के लिए पसंद करो, वाला जो प्रिंसिपल है ना इस्लाम का, मेरा कस्टमर भी मेरा भाई है, मेरे एम्प्लॉयज़ भी मेरे भाई हैं, मेरा पेमेंट गेटवे भी मेरा भाई है, मेरा कोरियर भी मेरा भाई है, सब मेरे भाई हैं, मेरे सारे पार्ट, सब लोग मेरे भाई हैं। अब जब मैं उनके साथ बुरा नहीं करूँगा, सही है, अगर वो मेरे साथ बुरा कर भी लेते हैं ना, तो अल्लाह की साथ इतनी बड़ी है, वो मुझे ऐसी जगह से नवाजेगा वो सोच भी नहीं सकते। तो आप अपने कोर प्रिंसिपल सीधे करें, प्लस एक चीज़ पे हमेशा बिलीव होना चाहिए जो मेरा है, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में, इंसान के नहीं है। बिल्कुल। तो अगर आप इज्जत आपको मिली है ना तो अल्लाह ने दिया आपको, उसका ख्याल रखें। और अगर आपको जिल्लत मिली है ना तो आपके किसी ऐसे अमल की वजह से है जिसको आपने चेंज करना है ताकि वो इज्जत तब्दील हो। आप B2C बिजनेस करते हैं, पाकिस्तान में B2C बिजनेस करना इज़ अ वेरी पेनफुल थिंग। आई गो थ्रू दिस एवरी डे, सही है। आप में बर्दाश्त होनी चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप में अगर बर्दाश्त नहीं, आप बिजनेस ना कीजिएगा। खासकर पाकिस्तान जैसे माशरे में आपको बहुत टिका के गालियां पड़ेंगी, आपको लोग जलील करेंगे, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर उल्टा सीधा बोलेंगे, वो करेंगे, उनकी आदत है। एक मैं सवाल ही करना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों के जहन में भी सवाल होता है बिजनेस की तरफ जो आना चाहते हैं, और कौन सा बिजनेस करें, किस में इन्वेस्ट करें। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि यार किस बिजनेस में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं? यार बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट नहीं होते, इंसान में होते हैं। इंसान में सही है। अगर वो इंसान पैशनेट है ना, वो किसी भी चीज़ को कहीं से भी जमीन से उठा के छत तक ले जा सकता है। अच्छा, कोई आपके पास आ जाए, पूछ ले यार मुझे बिजनेस करना है, मैं कौन से बिजनेस में जाऊँ, आपको बोले यार ये बिजनेस है, ये बिजनेस है, ये बिजनेस है, तो आप उसको क्या मशवरा देंगे? ऐसा कभी भी नहीं होता कि मैं बोलूँ यार इस तरह के बिजनेस करो तो मैं पैसे डालूंगा, सही है। होता ये कि जो नहीं मांग रहा, अपने लिए पूछ रहा हूं। मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ कि मैं एज ए इन्वेस्टर भी सोचूं ना, तो मैं ये बोलूँगा कि यार हर वो बिजनेस जो स्केलेबल है, जिसके पीछे बिजनेस मॉडल सेंस बनाता है,
جس میں اس نے یہ سوچا ہے کہ میں اگلے 10 سال میں کیا کروں گا. اب بزنس بنانے کی 2 نیت ہوتی ہیں, ایک چلانے کی, ایک بیچنے کی. ہر وہ شخص کامیاب ہے جو بزنس چلانے کی نیت سے بناتا ہے. دنیا میں آپ کو پتہ ہے گورا کیا سوچتا ہے؟ گورا یہ سوچتا ہے میں اتنی بڑی کمپنی بناؤں گا کہ میں 3rd ورلڈ کنٹریز میں جا کے ان کی چھوٹی چھوٹی کمپنیاں بھی خرید لوں گا. ہم پتہ ہے کیا سوچتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں بزنس بنائیں گے, اللہ کرے گورا کے خرید لیں, نیت میٹر, ہم بیچ کے نکل جائیں گے. لوگ دوسری طرف کہتے ہیں بزنس ہمارا بچہ ہے, ایسے ہی ہے نا. اپنا بچہ ایسے ہی کسی کو بھی دے دو گے. آپ کو ہونا چاہیے میں اپنے بچے کو اتنا ہونہار بناؤں, ایسا کریٹ کروں کہ میں جا کے 200 کمپنی خرید لوں نا یار. میں کیوں دوسرا امیزون نہیں بنا سکتا بھائی؟ آپ میں کوئی کمی ہے؟ نہیں ہے. آپ انہی سے سیکھیں اور انہی کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے باتیں کریں کل کو. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ ایک بزنس ہوتا ہے سروس کا بزنس, ایک بزنس ہوتا ہے پروڈکٹس کا, مینوفیکچرنگ کا. تو یہ جو ٹائپس ہیں بزنس کی, ان میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا دیکھیے سروس لیول بزنس اچھا ہوتا ہے. سروس بزنس, سروس میں ہوتا ہے یہ ریٹینر ہے, اس میں پیسے آپ کے اچھے بن جاتے ہیں, پروڈکٹ کی چکنی ہوتی, پروڈکٹ میں خرابیاں بھی نکلتی ہیں, پروڈکٹ میں امپورٹ کے مسئلے بھی آتے ہیں, ڈالر کے مسئلے بھی آتے ہیں, پروڈکٹ جاتا ہے تو ٹوٹا ہوا بھی چلا جاتا ہے. بہت سارے مسئلے مسائل ہیں پروڈکٹ لیول بزنس میں. لیکن دیکھیں پروڈکٹ لیول برانڈ ہمیشہ بڑا ہوتا ہے. ہاں یہ بھی صحیح ہے. یہ آپ دیکھیں دونوں ہیں, دونوں پہلو ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یار میں بڑا بزنس کرنا چاہتا ہوں, سروس لیول میں پیسے اچھے بنتے ہیں, بٹ کیا اس میں کسٹمر لیول گڈ ول بنتی ہے؟ نو. کیونکہ آپ B2B نارملی سروسز دے رہے ہوتے ہیں. اب B2B آپ کام کر رہے ہیں نا, آپ نے پیسے بنا لیے, لیکن برانڈ کہاں ہے جو آپ بنانا چاہتے تھے؟ برانڈ بنتا ہے پروڈکٹ لیول بزنس میں نارملی. صحیح. اب ایسے بھی سروس بزنس ہیں جنہوں نے اچھے پیسے بنا لیے ہیں, اچھے برانڈس بنا لیے, صحیح ہے, لیکن پروڈکٹ لیول بزنس میں نارملی زیادہ پیسہ بن جاتا ہے. آپ کا بزنس کا کیا کہلائے گا؟ ہارڈ کو پروڈکٹ لیول بزنس ہے میرا. صحیح ہے. کیونکہ میں تو پروڈکٹ بیچ رہا ہوں. صحیح ہے. اور کمال کی بات یہ میرا تو اپنا کوئی برانڈ ہی نہیں ہے. میں تو دنیا کی برانڈیں اپنے پاس بیچتا ہوں. جیسے آپ کو امتیاز دکھتا ہے, جیسے کارفور دکھتا ہے, اس طرح کا برانڈ ہے میرا, بس ڈیجیٹل پہ. صحیح ہے. تو وہ لیکن یہ کہ پروڈکٹ لیول جو بزنس ہوتا ہے اس میں گروتھ اپارچونیٹی بہت ہوتی ہے, برانڈنگ اپارچونیٹی بہت بڑی ہوتی ہے. سروس لیول میں نارملی لوگ برانڈنگ کرتے ہی نہیں ہے. صحیح ہے. کیوں؟ وہ کلائنٹ ٹو کلائنٹ بیسس پہ چل ہی رہا ہے کہ کلائنٹ میں لاک کر لیا, اب اس کے ساتھ اچھا کام کیا جا رہا ہے ورڈ آف ماؤتھ پہ, اس نے 10 لوگوں کو ریفر کر دیا, اس نے 10 لوگوں کو ریفر کر دیا, اب کام چل رہا ہے. لیکن یہ ظاہر سی بات ہے پیسے کی اعتبار سے سروس لیول بزنس اچھا ہے, برانڈنگ گڈ ول ان سارے اعتبار سے پروڈکٹ لیول بزنس بہت اچھا ہے. بہت اچھا ہے. زبردست. میرے خیال سے بہت اچھی زبردست ڈسکشن رہی اور بہت ساری چیزوں کو ہم نے کور کرنے کی کوشش کی, اور اگر کچھ رہا ہوگا تو پھر انشاءاللہ کسی موقع پہ بیٹھ جائیں گے, بلا لیں گے, اور آپ ماشاءاللہ ضرور وقت دیں گے. تو اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتے ہیں, اور ایک بار پھر آپ کا بہت زیادہ شکریہ, آپ تشریف لائیں. تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئی پوڈ کاسٹ میں کسی نئے مہمان کے ساتھ. تب تک اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.